جو آرام طلب ہوتے ہیں, جو سکون کے پیچھے بھاگتے ہیں, ان کو کبھی بھی سکون نہیں ملتا. کل میں ورزش کر رہا تھا, تو ورزش کر کر کے حالت ظاہر ہے آدمی تھک جاتا ہے, اور گرمیوں میں کراچی کی ابھی حبس کتنا ہو رہا ہے, پسینہ بہت نکلتا ہے. تو میرے ساتھ جو میرے 2-3 شاگرد تھے, میں نے ان سے کہا دیکھو ہم 1 گھنٹے کی یہ ٹینشن اٹھاتے ہیں, اس کے بعد 23 گھنٹے ہمارے مزے کے گزرتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مغرب کے بعد میں جا رہا تھا نا, تو مجھے سستی ہو رہی تھی, یار کوئی اور کام کرو, پھر جاؤ یہ ڈنٹ پہ لو بیٹھ گئے, اور اتنی ٹینشن والا کام ہے, وزن اٹھاؤ بلا وجہ 1 گھنٹہ آپ کا گیا. یہ شیطان بہکاتا ہے نا انسان کو. لیکن کیا ہوتا ہے جب آپ 1 گھنٹہ ایکسرسائز کرتے ہیں, وہ ٹینشن ہے, اس میں کوئی انٹرٹینمنٹ کی کوئی چیز نہیں ہے, مصیبت میں ڈال رہے ہو اپنے آپ. کتنے فائدے 23 گھنٹے تک حاصل ہوتے ہیں. پہلا فائدہ, بھوک دبا کے لگتی ہے. یہ جو کیلے کا ملک شیک ہے نا, میں عام حالت میں 1 گلاس بھی نہیں پی سکتا, مجھے بلغم اور بدہضمی ہوتی ہے. لیکن میں جم سے جب ہو کے آتا ہوں, پورا جگ بھر کے, ویسے 2 انڈے اس گرمی میں کھا کے دکھاؤ, کیا خیال ہے, کوئی کھا سکتا ہے اس گرمی میں؟ آپ جب ایکسرسائز کر کے آتے ہو, نڈھال ہو رہے ہوتے ہو, اتنا جگ بھر کے پیتے ہو آپ, وہ مزہ, وہ بھی تو مزہ ہے نا. پھر اس میں آپ کھجوریں بھی ڈال لو, پستے بھی ڈال لو, بادام بھی ڈال لو, سارے, ایک تو مزہ بہت آتا ہے ایک ایک گھونٹ پینے میں, اور باڈی میں ایسا جذب ہوتا ہے غائب. 2 گھنٹے بعد یا 1 گھنٹے بعد پھر بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے. یہ لذت, یہ بغیر ورزش کی ملے گی آپ کو؟ نہیں ملے گی. اس کے بعد دوسرا مزہ کیا, دبا کے مزے کی نیند آتی ہے انسان کو. وہ ایسا مزہ آ رہا ہوتا ہے بستر پہ سونے میں, وہ ایک اپنا مزہ. صبح ناشتے میں بھی بھوک ڈبل ہو جاتی ہے سارا دن, اور پھر آپ کے جو باڈی کا فیگر بننا شروع ہوتا ہے, وہ دیکھ کے ویسے انسان کو اچھا لگتا ہے کہ یار میں آڑا ترچھا نہیں ہو رہا, ورنہ ٹیڑھا میڑا, کوئی ادھر سے نکل رہا ہے, کوئی ادھر سے دائیں بائیں جا رہا ہے, ایک کولا ادھر کو جا رہا ہے, دوسرا ایسا لگ رہا ہے یہ دوسرا کولا کسی سے ادھار لیا ہوا ہے, اس کا اپنا نہیں ہے, یہ ایک اپنا ہے, دوسرا کسی سے ادھار لیا ہوا ہے اس نے. آڑا ترچھا. اس کے بعد بھوک بھی نہیں لگ رہی, کھایا جا رہا ہے, شوگر اوپر جا رہی ہے, تھوڑے دنوں میں شوگر کا مریض, بلڈ پریشر, 20 قسم کی بیماریاں. تو 1 گھنٹہ جو آپ نے ٹینشن اٹھائی, اس ٹینشن نے 23 گھنٹے آپ کو خوشیاں دی ہیں. یہی جاگنگ میں بھی ہوتا ہے. آپ صبح جاگنگ کر کے دیکھیں, خوب پسینہ نکالیں, بہت ٹینشن ہوگی آپ کو, یار تھک گیا ہوں, سانس پھول گیا, بھاگتے رہیں. اس کے بعد آپ کیا کریں, نہائیں, اتنا مزہ آتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو کھانے میں مزہ آتا ہے, سارا دن ایسے آنکھوں کی روشنی تیز رہے گی, دماغ ایسا فریش. میرے ایک دوست تھے, آڑے ترشے ہو گئے نا, بہت زیادہ, بہت ٹیڑے مڑے ہو گئے. میں نے کہا بھائی تو ایک دن اللہ کا واسطہ بھاگ لے اللہ کا واسطہ. وہ زبردستی ان کو بھگایا ہم نے, اور ہمت کر کے نا سانس پھولا, میں نے کہا بھاگ, بہت بھگوایا ان. اگلے دن کہتے ہیں یار آج کا دن تو میرا عجیب ہی, ایسا لگ رہا ہے میں کسی اور دنیا میں ہوں, جنت میں آ گیا میں. کہہ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے میں کسی جنت میں ہوں آج. میں نے کہا دیکھو وہ 1 گھنٹے کی ٹینشن نے آپ کے 23.5 گھنٹے اچھے گزار دی. خوب سمجھ لیں, یہی اصول ہے. جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں, ہم نے 7-8 سال علم حاصل کیا مدرسے میں, انتہائی سخت ٹینشن والا ٹائم گزارا ہے میں نے مدرسے میں. لوگ سمجھتے ہیں مدرسے میں بیٹھتے تھے تو پیڑے کھاتے تھے وہاں بیٹھ کے. 8 سال 9 سال جو میں نے مدرسے میں گزارے ہیں, میں اب تو بیان میں بھی بتاتا ہوں, بعض دفعہ چھپ چھپ کے روتا تھا میں, کیونکہ وہ ساری انٹرٹینمنٹ جو ہماری کالج کی, جب گھر سے نکلتے تھے ایس ایم سائنس کالج میں جاتے تھے, تو آپ کو پتا ہے کراچی میں جو کالج میں جاتا ہے تو کالج کے علاوہ وہ ہر جگہ جاتا ہے, ایجوکیشن کا کوئی سیٹ اپ ہی نہیں ہے. تو ہم جا رہے ہیں, ہمیشہ 2 گھنٹے لیٹ پہنچ رہے ہیں, راستے میں گولا گنڈا کھا رہے ہیں, خربوزے والا کھا رہے ہیں, اور وہ مستیاں, پھر کیپ, اور وہ یہ والا گلاس, وہ جو لونڈے لپاڑے ہوتے ہیں ہمارے دوست سارے وہی نا, کیپ پہنا ہوا, اسٹائل, پڑھائی گئی تیل لینے. وہاں گئے تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہمارا پیریڈ کون سا چل رہا ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. پھر بیٹھے, پھر امتحان کے دنوں میں کانپ رہے ہیں, تو پھر محنتیں ہو رہی ہیں, وہ کسی طریقے سے ٹیوٹر لگوا کے, جو ہی ہوتا ہے آج کل کہ بھائی پھر ٹیوشن پڑھ رہے ہیں وہ. لیکن مزے بہت تھے کالج میں. جب ہم مدرسے میں گئے ہیں بھائی, وہاں تو پڑھنا پڑ رہا ہے بیٹھ کے, رات 11 بجے تک مطالعہ. 8 سال ہم نے اس طرح سے. پھر فجر کی نماز کے بعد کلاسیں شروع ہو جاتی تھی ہماری, فجر کے بعد, فجر سے ظہر تک کلاسیں, پھر تھوڑی دیر آرام, پھر اس کے بعد تکرار, اسٹڈی, مطالعہ, عصر کے بعد بیان. 15-20 منٹ ہمیں ٹہلنے کے, چائے پینے کے ملتے تھے. اس کے بعد پھر مغرب کے بعد مطالعہ, اسٹڈی کر رہے ہیں. پھر عشاء کے بعد, عشاء سے پہلے کھانا کھایا, کھانے کے بعد پھر کتاب لے کے بیٹھ گئے.
7-8 سال کنٹینیو یہ کنڈیشن، آپ سوچو کیا حال ہوا ہوگا. لیکن اس 7-8 سال نے میں فارغ ہوا ہوں 99 میں مدرسے سے، وہ 93 میں گیا تھا، 99 میں فارغ ہوا. وہ جو 7-8 سال تھے اس ٹینشن نے اگلے 23 سال سے ٹینشن فری بنایا ہوا ہم کو. نہیں یہ بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ یعنی اس نے جو ہمیں آگے کی جو زندگی تھی وہ کیا ہو گئی. اگر اس وقت ہم آوارہ گردی کرتے، ابے نہیں یار کون پڑھے گا مدرسے میں یار، تو بھائی چل کالج میں پڑھ لے، ابے چھوڑ یار، تو ابھی کیا کر رہے ہوتے؟ بنٹے کھیل رہے ہوتے ہیں، اسنوکر کلب میں گھسے ہوئے ہوتے کہیں، صحیح ہے نا، وہ کھیل رہے ہوتے اور بے روزگاری کے تانے دے رہے ہوتے، ابے پاکستان سے بھاگو یار، یہاں سے اس ملک میں کچھ رکھا ہوا ہی نہیں ہے یار، یہی باتیں کر رہے ہوتے. ابے تو نے تیر کیا مارا ہے، تو نے محنت کیا کی ہے؟ 4 شادیاں تو دور کی بات، ابھی ایک کو ترس رہے ہوتے. کچھ بھی ہوتا، اور اگر الٹے سیدھے طریقے سے پیسہ آ بھی جاتا تو بہت سے لوگ غلط طریقے سے پیسہ کما لیتے ہیں. تو پیسے سے کرتے کیا ہم؟ جب علم نہیں ہوتا تو وہی پیسہ آپ کی بربادی کا ذریعہ بن جاتا ہے. میں نے پیسے والے زیادہ ڈپریشن میں دیکھے ہیں غریبوں کی نسبت. ہمارے استاذ ہمیں کہا کرتے تھے 7-8 سال لگ کے محنت کر کے پڑھ لو، ہمیشہ آپ مستقبل کیا ہو جائے گا، استاذ ہمیں بتایا کرتے تھے. بلکہ ہمارے استاذ تو ہمیں یہاں تک کہا کرتے تھے کہ دیکھو جو چیز مارکیٹ میں کم ہوتی ہے اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے. مدارس کے طلبہ میں آج کل محنت کا جذبہ کم ہو گیا ہے، تم اگر محنت سے پڑھو گے تو تمہاری ویلیو بہت زیادہ ہو جائے گی. یا تو سبھی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا بہت محنت سے، تو پھر تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی، تمہاری محنت ضائع جاتی. انہوں نے کہا پڑھنے والے بہت کم ہیں. اس طرح سے ہمیں اساتذہ موٹیویٹ کرتے تھے. تو اب دیکھو کتنا فائدہ ہو گیا اس کا، چاہے دین کی لائن میں ہو چاہے دنیا کی لائن میں ہو. دنیا کے ایک اصول ہے کہ جو اپنے آج کو کل کے لیے قربان کرتا ہے، تھوڑی قربانی دے گا اس کا آؤٹ پٹ بہت زیادہ ہوگا. انہی دنوں میں ہمیں یاد ہے ہمارے استاذ ایک واقعہ بتایا کرتے تھے ہمیں موٹیویشن کے لیے. کہتے تھے دیکھو جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کتنا اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں، تلاوت کی اکثر توفیق بھی نہیں ملتی، روزانہ پلان کرتے ہیں آج ہم نے آدھا پارا پڑھنا ہے، آج 1 پارا پڑھنا ہے، پھر پڑھا نہیں جا رہا ہوتا، ابا مر جاتے ہیں ان کے ثواب کے لیے نہیں پڑھا جا رہا ہوتا قرآن ان سے. حافظ کیا کرتا ہے 3-4 سال محنت کر کے رٹا لگا کے یاد کر لیتا ہے. یہ 3-4 سال کی محنت ہے، پھل پوری زندگی اٹھاتا ہے حافظ. تراویح میں قرآن پڑھا بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، جب چاہے مزے سے روانی میں سے ایک آدمی 1 گھنٹے میں 1 پارا ختم کرتا ہے، حافظ 20-25 منٹ میں 1 پارا آرام سے ختم کر لیتا. 2-3 سال کی محنت ہوئی، پھل کیسے مل رہا ہے؟ زندگی بھر کا. میں نے بھی اسی طرح قرآن حفظ کیا، بیٹھا رہتا تھا میرے والد صاحب آ کے دیکھتے ہیں بھائی اتنی محنت کر رہا ہے، مجھے پتا تھا یار یہ تھوڑے دن کی محنت ہے، پھل کیا ہے. اب آپ دیکھو نا بیان میں کیسے میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوتا ہوں، اگر میں حفظ نہ کرتا تو کیا میرے بیان میں جان پیدا ہوتی؟ نہیں جان پہ. میں بار بار قرآن اٹھا کے منگوا رہا ہوتا یار یہ والی آیت ذرا. اول تو آیتیں ذہن میں ہی نہیں آتی. پھر ہم نے تراویح پڑھانا شروع کی حفظ کی وجہ سے، اس تراویح میں قرآن ریوائز ہوتا ہے اور قرآن کے معنی اور معارف کھلتے ہیں. اگر وہ میں نے 6 مہینے کا تقریباً ٹائم ہوگا جو اسٹرگل اور محنت کر کے قرآن حفظ کیا. اگر وہ 6 مہینے میں ٹینشن نہ اٹھاتا تو آج میں آپ کے سامنے اس طرح سے بیان نہ کر رہا ہوتا جس طرح آپ سن رہے ہیں بیٹھ کے. وہ 6 مہینے ٹف محنت کی، اس کا پھل پوری زندگی کے لیے الحمدللہ مل رہا ہے. تو چاہے دین ہو دنیا ہو، جو قربانی دیتا ہے، جو ٹینشن اٹھاتا ہے، ٹینشن اس سے دور بھاگتی ہے. اور جو سکون کی تلاش میں سکون کے پیچھے بھاگتا ہے، سکون آگے آگے اور یہ پیچھے پیچھے. تو جسمانی ورزش کا بھی یہی ہے، آپ 24 گھنٹے میں ایک ٹائم نکال کے اپنے آپ کو تھکاتے ہو، جس ٹائپ کی محنت ہوگی نا اسی ٹائپ کا آپ کو بدلہ ملے گا. آپ جسم کو تھکا رہے ہو، جسم ریلیکس ہوگا. آپ دماغ کو تھکا رہے ہو، دماغ ریلیکس ہوگا. خواہشات کو کچل رہے ہو، خواہشات پوری ہوں گی آپ کی. نہیں آئی بات؟ آپ اپنی حرام خواہشات پہ کنٹرول کرتے ہو نا، جنسی خواہشات پہ، آپ کی جنسی خواہشات پوری ہوں گی. حلال میں اللہ لذت کو ڈبل کر دے گا. نہیں آ رہی بات میرا خیال. آج آپ اپنے آپ کو فحش فلموں سے روک لیتے ہو کہ میں اپنی خواہشات کچھ لوں گا. آج آپ اپنے آپ کو یہ ہاتھ بات اور یہ غلط کاریوں سے روک لیتے ہو کہ میں اپنی خواہشات کو قربان کروں گا. تو یہ قربانی وقتی ہے لیکن اس کی جو اثر ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گا. ایک ڈاکٹر سے میری بات ہو رہی تھی، وہ یہی بات کر رہے تھے، نہیں ایکچولی یہ ڈپریشن اسٹریس ٹوپی ڈرامے نا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتاؤ، میرے جاننے والوں میں ایک بزرگ 80 سال کے، کتنے
جو برائیوں سے ہمیشہ، بزرگ تھے نا، بزرگ کا مطلب برائیوں سے بچتے رہے، نماز کے پابند، اور نظر کی ہمیشہ انہوں نے حفاظت کی، اپنی بیوی سے انہوں نے ہمیشہ وفا کی، کوئی میڈیکل سائنس کے ٹوٹکے اور نسخے ان کو معلوم نہیں، کوئی حکیموں سے اسپیشل ان کا تعلق نہیں. 80 سال میں انہوں نے دوسری شادی کی ہے اور ان کے اولاد ہوئی ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں نے کہا یہاں تو میڈیکل سائنس کیا ہو رہی ہے، فیل ہو رہی ہے. نہ انہوں نے کبھی فوش فلم دیکھی، نہ انہوں نے کبھی آڑے ترچھے الٹے سیدھے کام کیے، نظر کی ہمیشہ حفاظت کی. ان میں اتنی پاور کہاں سے آ گئی؟ میں نے کہا ہمارا فلسفہ یہ ہے بھائی کہ جو ان برائیوں سے بچے گا وہ زیادہ پاورفل ہوگا. ہاں وقتی طور پہ ٹھڑک کا پیدا ہو جانا، یہ تو جو جتنے گناہ کرتا ہے اس کی ٹھڑک بڑھتی ہے، وہ ٹھڑک اور چیز ہے میرے بھائی، اور طاقت اور قوت ایک الگ چیز ہے. آج کل ٹھرکیوں کو سمجھا جا رہا ہے کہ یہ بڑے پاورفل ہیں، کہ کہیں بریکیں ان کی فیل ہو گئی ہیں. تو اس لیے فطرت سے کبھی مت لڑو. دیکھو اسلام کبھی ایسی چیز کا آرڈر آپ کو نہیں کرتا جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو، کبھی بھی نہیں کرے گا. اسلام نے اگر ایک چیز پہ پابندی لگائی ہے تو اس کا مطلب یہی ہماری صحت کے لیے بھی مفید ہے، یہی ہمارے دماغ کے لیے بھی مفید ہے. اب جو ہومو سیکسولیٹی کو ہماری سوسائٹی میں پروموٹ کیا جا رہا ہے، یہ ہوا کیا ہے؟ 1990 تک کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں یہ جو لڑکوں سے بدفعلی کا شوق ہے یہ ایک نفسیاتی بیماری سمجھا جاتا تھا، اور ہے بھی بیماری. بعد میں اس کو کیا کر دیا انہوں نے؟ لیگل. کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ اتنے زیادہ بیمار پیدا ہو گئے کہ اب ان کے حقوق کے تحفظ کی فکر پڑ گئی ان لوگوں کو. کل ایک فیس بک پہ کوئی تصویر شاید 2 لڑکیوں نے انڈیا میں کہیں شادی کی آپس میں، ایک کو لڑکا بنا دیا اور ایک کو لڑکی بنا دیا، اور یہ خوش ہو رہے ہیں کہ یار ہم اسی طرح سے مطمئن ہیں. آپ اس طرح سے تھوڑے دن تک سیٹسفائی ہو گئے، لیکن نہ آپ کو اولاد ملے گی، نہ آپ کو اولاد کی خوشیاں، اور نہ آپ کو وہ محبت ملے گی جو میاں بیوی میں ہوتی ہے. 2 لڑکے آپس میں وہ محبت کر نہیں سکتے، 2 لڑکیاں آپس میں وہ محبت کر نہیں سکتی، وہ ملے گی نہیں. اس سے آپ ڈپریشن میں جاؤ گے. ان لوگوں میں خودکشیوں کا ریشو بہت زیادہ ہے. تو ہم تو جانتے ہیں بھائی علماء کو، صلحاء کو. ابھی دیکھو سعودی عرب میں ایک خبر آئی ہے کہ 90 سال کے بزرگ نے ایک 18 سال کی لڑکی سے شادی کی ہے. یہ پوسٹ چلی ہے، اس پہ لوگ بڑا مذاق بھی اڑا رہے ہیں. اب مجھے نہیں پتا اس لڑکی نے کیا دیکھ کے 90 سال کے بزرگ سے شادی کر لی. ہم سے مشورہ لیتی تو ہم کہتے بھائی اتنے سارے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، 20 سال کے بھی، 22 سال کے بھی، تو وہ ایک الگ کہانی ہے. میں اس کے وہ نہیں کر رہا کہ 90 سال والے کو 18 سال سے کرنی چاہیے یا 18 والے کو، وہ ایک الگ کہانی ہے، اس پہ بہت کچھ پہلے کہہ بھی چکا ہوں میں. لیکن اس 90 سال کے جو بابا ہیں، متشرع ہیں، دیندار ہیں، اس کا مطلب بھائی دینداری میں کوئی تو خاص چیز ہے کہ یار کہ 90 سال میں آپ کیا کر رہے ہو؟ 18 سال کی لڑکی سے آپ میں شادی کا جذبہ ہے. تو یہ دین، مذہب، نظر کی حفاظت یہ پائیدار لذتوں کا ذریعہ ہے. اور یہ جو وقتی طور پر آپ اپنی خواہشات بڑھا کے جو کرتے ہو نا جو کام، یہ وقتی ہیں، لیکن لانگ ٹرم زیادہ ٹائم گزرنے کے بعد یہ ساری چیزیں آپ کی باڈی کو بھی ڈیمیج کر رہی ہیں اور آپ کی کھوپڑی کو بھی ڈیمیج کر رہی ہیں. ایک بات بیان کر کے بس پھر میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں، بات کو سمیٹتا ہوں. ایک بات خوب سمجھ لیں، میں یہ بات بیان کر رہا تھا کہ ہمارے ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو سارے ہی کرتے ہیں. یہ بات بالکل غلط ہے. میں مانتا ہوں کہ اب بہت سے لڑکوں نے یہ کرنا شروع کر دیا، لیکن یہ نیچرل نہیں ہے. یہ لڑکے لڑکوں سے سن کے کرتے ہیں یا فحش فلمیں دیکھ کے. ہم کئی اپنے دوستوں کو جانتے ہیں جو بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھا، نہ انہوں نے فحش فلم دیکھی، نہ ان کے آڑے ترچھے دوست تھے. ان کی شادیاں 25, 26, 30 سال میں ہوئی، زندگی میں ایک دفعہ بھی انہوں نے یہ کام نہیں کیا. تو یہ نیچرل نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب آپ سنتے ہو یا فحش فلمیں دیکھ کے اپنی خواہشات کو بھڑکاتے ہو، پھر آپ کے پاس کوئی راستہ پورے کرنے کا ذریعہ نہیں ہوتا، پھر آپ اس طرف آتے ہو. پھر جب ایک دفعہ آ گئے، پھر 2 دفعہ، پھر 3 دفعہ، پھر لت پڑ جاتی ہے. پھر آپ بجائے اس کے کہ آپ اس کو کہو کہ یہ نیچرل نہیں ہے، بلکہ آپ اس پہ نیچر کا لیبل لگاتے ہو. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ تو نیچرل ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. دیکھو حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے. ان سے حدیث مروی ہے، صحیح حدیث ہے. وہ فرماتے ہیں ہم جب سفر پہ جاتے ہیں نا تو اپنی بیویوں سے ہم دور ہو جاتے، تو ہمیں بہت زیادہ شہوت کا غلبہ ہوتا ہمارے اوپر. تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ گناہ کا خطرہ ہے، ہمیں کہیں زنا میں نہ پڑ جائیں،
آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اپنے آپ کو نامرد بنا لیں, کوئی آپریشن کر کے یا کوئی دوا کھا کے, تاکہ ہم برائی سے بچیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ, یہ کام کرنے کی تمہیں اجازت, نامرد بننے کی اجازت نہیں. کیوں؟ فرمایا تزوج الودود الولود, تم نکاح کی طرف جاؤ, مجبور ہو کے نکاح کرو تاکہ تمہاری اولاد ہو. اللہ نے اتنی شدید خواہش اس لیے رکھی ہے تاکہ تم مجبور ہو کر کس کی طرف جاؤ, نہ چاہتے ہوئے بھی نکاح کرو تم. آپ مجھے بتاؤ ان کے لیے کتنی ٹینشن تھی, وہ اپنے آپ کو خسی کرنا چاہ رہے تھے, شدید ٹینشن میں ہوں گے نا, لیکن نہ ان کا خیال آیا کہ بھائی میں ہینڈ پریکٹس کے ذریعے اپنے آپ کو ڈسچارج کر لیتا ہوں اور اپنی ٹینشن کو میں ختم کر لیتا ہوں. نہ پیغمبر نے ان کو کوئی مشورہ دیا. کیوں؟ عرب اس چیز سے واقف نہیں تھے, یہ تھا ہی نہیں. تبھی ہمیں, میں جب اس کے خلاف بات کرتا ہوں نا, ہینڈ پریکٹس کے خلاف, تو بعض لوگ کہتے ہیں اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی حدیث نہیں ہے. بھائی حدیث اس لیے نہیں ہے کہ صحابہ میں یہ عمل تھا ہی نہیں, وہ جانتے ہی نہیں تھے. یہ تو لوط علیہ السلام کی قوم نے لڑکوں سے بدفعلی کی ہے تو قرآن نے اس کو ذکر کر دیا, ورنہ عربوں میں یہ لڑکوں سے بدفعلی بھی نہیں تھی. کوئی ایک واقعہ ہمیں نبی کے دور میں نہیں ملتا کہ کسی نے یہ کام کیا ہو, حالانکہ بت پرستی تھی, شرک تھا, سب کچھ. یہ نیچرل نہیں ہے. ان چیزوں کی طرف انسان جب جاتا ہے جب غلط طریقے سے اپنی خواہشات کو بھڑکا رہا ہو اور حلال کا آپشن اس کے پاس بند ہو چکا ہو. دیکھو بھوک آپ کو لگ رہی ہو, روٹی نہ ملے تو پھر آپ کے سامنے جو چیز آئے گی, ایک وقت کوئی گٹکا بھی رکھا ہوگا نا, آپ کھا لو گے اس کو, آہستہ آہستہ آپ کو گٹکے کی عادت پڑ جائے گی. پھر آپ کو روٹی میں وہ مزہ نہیں آئے گا جو کس میں آئے گا, گٹکے میں مزہ آئے گا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ اس طرح سے نا, کہ بھئی یہ تو ہے ہی نہیں, یہ تو نیچرل ہی نہیں ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو ان تمام برائیوں سے بچائیں, اور اگر خدا نخواستہ کسی سے برائی ہو جاتی ہے, عادت پڑ چکی ہے, تو میں ایک طریقہ بتاتا ہوں عادت چھوڑنے کا. یہ اتنی لمبی تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ ڈاکٹروں نے دماغ ایسا کھوپڑی نوجوانوں کی خراب کر دی ہے کہ پہلے نوجوان یہ برائی کر کے توبہ کرتے تھے, علماء کے پاس آتے تھے کہ یار ہمیں کوئی طریقہ بتائیں, ہم یہ برائی چھوڑیں. اب ڈاکٹروں نے اتنا پروموٹ کر دیا, بعض ڈاکٹروں نے, ساروں کی بات نہیں کر رہا, کہ اب لوگ کہتے ہیں اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے ہی نہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے بھائی اس کو ہم چھوڑ دیں, ضرورت ہی نہیں ہمیں اس کے چھوڑنے کی. تو پہلے یہ سمجھے کہ یہ نقصان دہ ہے. اب چھوڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھو کسی کام کو کرتے رہنے سے کرنے کی عادت پڑتی ہے, چھوڑتے رہنے سے چھوڑنے کی عادت پڑے گی. سب سے پہلا کام تو فوراً سے پہلے نکاح. اس میں بعض جعلی حکیم ڈراتے ہیں کہ ابے تم تو لٹ گئے, تم تو برباد ہو گئے, تمہیں تو اتنا نائٹ فال ہو گیا, تم تو یوں دن میں 6 دفعہ کرتے ہو, بیوی کے قابل رہے نہیں ہو. اور بھائی اگر ڈیلے کر دیا نا تو اور نقصان ہوگا. فوراً نیچر پہ آ جاؤ, اس سے اس برائی کو چھوڑنے میں کیا ہوگی, آسانی ہو. آہستہ 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 جب چھوڑے رکھو گے نا, آہستہ 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 نیچر, آپ اپنی نیچر پہ چلنا شروع ہو جاؤ گے. جیسے غلط چیز کرنے سے غلط کی عادت پڑتی ہے تو چھوڑنے سے چھوڑنے کی عادت ہو جاتی ہے. کتنے لوگ ہیں گٹکے کھاتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں تو کیا ہو جاتے ہیں. میں ایک دوست کا واقعہ سناتا ہوں نا, اس کو کوئی بہت خطرناک نشے کی عادت پڑ گئی تھی. اس نے مجھے خود اپنا واقعہ سنایا, کہہ رہا مجھے عادت پڑ گئی تو اتنا خطرناک نشہ تھا. کہتے ہیں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم سے نشہ نہیں چھوٹتا, جھوٹ بولتے ہیں. کہتے ہیں میں نے کیا کیا, اپنے آپ کو کسی کمرے میں گھر میں نا 6 مہینے کے لیے بند کر دیا. میں نے کہا ایسی کی تیسی گھر سے باہر ہی نہیں نکلوں گا, حتیٰ کہ جمعہ بھی نہیں پڑھنے جاتا تھا. کہہ رہا مجھے پتا تھا جمعہ پڑھنے گیا نا وہی پرانے دوست جو نشہ کرتے ہیں وہ مل جائیں گے, پھر مجھے نشے کا شوق ہو جائے گا. 6 مہینے کہہ رہے میں نے گھر کے اندر ٹینشن میں گزارے, کسی کام کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلا. 6 مہینے کے بعد وہ خطرناک نشہ چھوٹ گیا. کہہ رہا میں بہت ڈپریشن میں آتا, اسے پاگلوں کی طرح میری کیفیت ہو جاتی. میں نے کہا مر جاؤں گا نہیں کھاؤں گا. آہستہ آہستہ باڈی کو سے وہ نشے کے اثرات کیا ہو گئے, ختم. اب ماشاءاللہ فٹ فاٹ ہے, آپ اس کے چہرے کی رونق دیکھو, آپ حیران ہو جاؤ گے. تو اسی طرح یاد رکھو, جو کام یہ جو غلط طریقے سے یہ جو فحش فلمیں دیکھتے ہیں لوگ, یا اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں, یہ بھی اصل میں ایک جسمانی بیماری ہے, دماغی بیماری ہے. اس کو بھی کیسے چھوڑا جائے گا کہ یہ کام کرنا چھوڑ دو. ایک دم نہیں چھوٹتا, آہستہ آہستہ چھوڑو. میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں. ہمیشہ ایک کام کیا کرو کہ جب بھی آپ سے یہ گناہ ہو نا, اپنے آپ کو سزا لازمی دو. سمجھ رہے ہو, کسی کو ہاتھ سے خواہش پوری کرنے کی عادت ہو گئی ہے, کسی کو فحش فلمیں دیکھنے کی عادت ہو گئی, گناہ کر کے اپنے آپ کو ایسے نہ چھوڑو بے لگام.
آپ نے کیا کرنا ہے, جب آپ سے گناہ ہوا آپ نے کوئی جرمانہ رکھ لو اپنے اوپر, یا نفلی روزہ رکھ لو کہ میں 2 روزے رکھوں گا, 1 روزہ رکھوں گا. وہ ہر آدمی کی عادت کتنی ہے اور وہ کتنی سزا افورڈ کر سکتا ہے, اس کی ہر ایک کی اس میں الگ کنڈیشن. میں بار بار واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ایک دوست کو سگریٹ کی عادت پڑ گئی کینیڈا میں. انہوں نے کیا کیا, میں نے ان سے کہا بھائی جب بھی سگریٹ پیو نا, آپ نے اس وقت 10,000 کی بڑی ویلیو تھی پاکستانی, 7-8 سال پرانا واقعہ ہو گئی. میں نے کہا 10,000 روپے جو ڈالر کے حساب میں پاکستانی 10,000 بنتے ہیں, وہ آپ نے صدقہ کرنے ہیں. لیکن میں نے کہا یہ صدقہ چھوڑنا نہیں ہے آپ نے. 10,000 ان کے لیے بہت بڑی رقم نہیں تھی, وہ چاہ رہے تھے کہ میں زیادہ دوں. میں نے کہا نہیں, زیادہ نہیں, زیادہ میں یہ ہوگا کہ آپ دو گے نہیں, تھوڑی رقم ہو. وہ کیا کرتے, جب سگریٹ پیتے 10,000, جب سگریٹ پیتے 10,000. مجھے انہوں نے کہا میری تو عادت چھوٹ نہیں رہی. میں نے کہا یہ 10,000 دیتے رہو آپ, اس سے یہ ہوگا کہ گناہ کرتے رہنے سے نا گناہ کی کوانٹٹی بڑھتی ہے, کم از کم بڑھے گی نہیں. جتنی پی رہے ہو نا اتنی رہے گی. ابھی اس کو یہاں بریک لگا لو بس, یہ بھی بہت ہے. ابے جو گناہ کرتے ہیں دن میں 10 دفعہ 4 دفعہ 6 دفعہ, تو آپ کا کیا خیال ہے, یہی ہوتا یہ ہے کہ جو ہاتھ سے خواہش پوری کرتے ہیں پھر فلموں کی طرف بھی وہی جاتے ہیں, پھر فلمیں دیکھ دیکھ کے لڑکیوں سے دوستی کی طرف جائیں گے, پھر دوستیوں کی وجہ سے آگے زنا کی طرف جائیں گے. میں نے کہا یہ جو آپ نے اپنے آپ کو سزا دینا شروع کر دی ہے, اس کا پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ گناہ یہیں تک رہے گا, آپ اس سے آگے اس سگریٹ تک ہی رہے گا, چرچ کی طرف نہیں جاؤ گے آپ. ابے کیا ہو گیا آپ لوگ کی سمجھ, چرچ آپ میں سے کوئی چرچ تو نہیں پیتے نا بھائی. یہ تمام گناہوں کے بارے میں پہلا نقد فائدہ کیا ہو گیا, بڑھے گا نہیں گناہ. ورنہ یہ جو ہاتھ سے خواہش پوری کرتے ہیں نا, یہ یہاں تک نہیں رہتے, یہ اس سے اگلے سٹیپ کی طرف جاتے ہیں. انسان یہ جو گورا پہنچ گیا نا, وسیم سے شادی اور غفار سے شادی ہو رہی ہے گوروں کے ہاں, یہ اس لیے کہ زنا کر کر کے تھک چکے ہیں. یہ روزانہ نئی نائٹ کلب میں لڑکی, اب یہ تھک چکے ہیں, بھی کہہ رہے ہیں کچھ اور چاہیے. تو اب کچھ اور کے چکر میں پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. یہ تو ممبر پہ بتایا ہی نہیں جا سکتا. انسان خواہشات کا غلام ہے, خواہشات پوری کرنا شروع کر دے, اس کی بریکیں فیل. وہ کہتے ہیں اور کچھ نیا چاہیے, کچھ نیا چاہیے, عذاب میں آ جاتا ہے. حل اس کا یہ ہے کہ آپ کو لذت چاہیے نا, آپ کو کھانے کی لذت چاہیے, آپ 2 ٹائم ناغا کر لو, کھانا کھانا چھوڑ دو. آپ تیسرے ٹائم پہ آپ کو دال میں وہ لذت محسوس ہوگی. ہم روزہ رکھتے ہیں, افطاری میں مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا, لیکن گورے نے جو فلسفہ دیا ہے نا کہ نہیں اب کچھ اور کھاؤ, اب کچھ اور, اب کچھ اور, اب کچھ اور, تو بھائی اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا. آپ چاہتے ہو مجھے کھانے میں مزہ آئے تو کھانا چھوڑ دو ایک ٹائم. ابے نہیں آ رہا نا, کیا ہو گیا, دیکھو جس دن رات آپ چاہتے ہو مجھے کھانے میں خوب مزہ آئے تو اس دن دوپہر کے کھانے کا ناغا کر دو. یہ نہیں ہو رہا آج کے شہوت پرست انسان سے, سمجھتے ہو. اب آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے اوپر جرمانہ لگانا ہے آپ, یا روزہ رکھنے کا یا پیسوں کی صورت میں. اس کا پہلا, میں نے ان کو کہا کہ 10,000 روپے صدقہ کرنا نہیں چھوڑنا. وہ مجھے بتاتے میں نے سگریٹ پی 10,000, میں نے سگریٹ پی 10,000. ظاہر ایک حد ہوتی ہے نا. اس کے بعد سگریٹ پینے سے پہلے خیال آیا بھائی 10,000 کی رہنے دے, بچا لے 10,000. تو دن میں جو 20 پیتے تھے وہ 20 سے آہستہ آہستہ کتنی ہو گئی, 10. لیکن شیطان مسلسل لگا رہتا ہے. شیطان کہتے ہیں تیرا صدقہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, تو یہ سمجھ لو یہ شیطان آپ کو ورغلا رہا ہے, فائدہ ہو رہا ہے, فوراً آپ کو نظر نہیں آ رہا. ہوتے ہوتے 10 سے 5 پہ, 5 سے 1 پہ, اور اس کے بعد چھوٹ گئی وہ. تو یہ چھوٹے گا گناہ بشرطے کہ آپ اپنے آپ کو سزا دیں, کیونکہ پہلے کم ہوگا. پہلے تو یہ ہوگا کہ مزید آگے کی طرف نہیں جائیں گے, اس کے بعد ہو سکتا ہے سال لگ جائے, 1.5 سال لگ جائے, پھر اور کم ہوگا. ہوتے 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 آہستہ آہستہ یہ ختم ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اپنے آپ کو اگر نفس اور شیطان کے حوالے کر دیا نا آپ نے, کیا بھائی بس ہم سے نہیں چھوٹتا. کیونکہ جو لڑکے یہ برائی کرتے ہیں فوش فلموں کی, اور یہ وہ کہتے ہیں یار یہ ہم سے نہیں ہوتا. کئی لوگ آئے ہیں میرے پاس, کہہ رہے ہیں ہم توبہ کر لیتے ہیں, بہت زیادہ 1 ہفتہ بچتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم پہ خواہش جو ہے نا بھوت سوار ہو جاتا ہے, پھر ہم برائی میں پڑ جاتے ہیں. تو بھائی آپ اپنے آپ کو سزا دو, برائی میں پڑ جاؤ, پھر سزا دو, پھر پڑ جاؤ, پھر سزا دو. آہستہ آہستہ کیا ہوگا, اور حلال کی طرف بھی جاؤ, تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ برائی کیا ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ آپ کو حلال میں وہ لذت عطا فرمائیں گے جو ایک شخص کو حرام میں میسر نہیں ہے. وہ کیفیت ہو جائے گی جو گاڑی لے کے بھاگ رہا تھا, ٹھیک ہے نا, وہ کیفیت ہو جائے گی. بھاگ رہا تھا گاڑی لے کے, پتہ نہیں کتنے لوگ بیچ میں مار دیے ہوں گے اس نے اپنی بیوی سے محبت کے چکر میں. تو آج عورتوں کا ایک موٹیویشن اسپیکر ہے, ان کا ایک بیان میں نے سنا
وہ کہہ رہے تھے کہ جب مرد گھر میں آتا ہے تو آج کل بیوی مرد کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی, ایکچولی غلط ہے یہ. تو مجھے خیال ہوا کہ یار ان کو سوسائٹی کا پتہ نہیں ہے, آج کل الٹا معاملہ ہے. یہ پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ مرد جب گھر میں آتا تھا بیگم تیار نہیں ہوتی تھی, اس کے لیے پسینے والے کپڑوں میں بیٹھی ہوتی, مرد کو غصہ آتا. آج کیا ہو رہا ہے, بیگم چاہتی ہے کہ مرد کی توجہ ملے, مرد کو وہ اچھی نہیں لگتی. میرے پاس کتنے کیسز آئے ہیں بھائی خواتین کے. اسلام آباد میں تھا, ایک خاتون آئی, کہہ رہی میرا میاں مجھے دیکھتا ہی نہیں ہے, مجھ میں دلچسپی نہیں ہے اس کو. آج کل یہ مسئلے ہو گئے ہیں. وجہ کیا ہے, وہ انٹرنیٹ پر فلموں میں ادھر ادھر اتنے ڈیزائن مختلف قسم کے دیکھ رہا ہے کہ اس کو اپنی گھر کی مرغی دال برابر لگ رہی ہے. تو اس سے آپ سمجھ رہے ہو آپ کی بیوی کا نقصان ہو رہا ہے. نانا میرے بھائی, پہلے کس کا نقصان ہو رہا ہے, آپ کا نقصان ہو رہا ہے. کیونکہ یہ جو مزے ہیں نا باہر کے, یہ تھوڑے دنوں میں ویسے ہی ختم ہونے والے ہیں. انسان کی باڈی ایک حد تک لذتوں کو کی عادت ہوتی ہے اس کو, اس کے بعد اس کو اس میں لذت آنا ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد تھوڑی اس کو گھر بھی گیا اور باہر بھی گیا. اور ویسے بھی ایک خاتون تو بہت شکایت کرتی تھی, میرا میاں ادھر ادھر عورتوں میں منہ مارتا ہے, میں کیا کروں. اس کے بچے بھی تھے, میں نے کہا گزارا کرو. کہہ رہی اتنے, میں نے کہا تھوڑے دن میں بڈھا ہو جائے گا, اس کے بعد ان عورتوں نے اس کو ویسے ہی لفٹ نہیں کرانی ہے. تو وہ چونکہ یہ 15 سال پرانا واقعہ ہے, 15 سال پہلے کی بات ہے. کچھ دن پہلے اس خاتون کا فون آیا, میرا میاں بڈھا ہو گیا ہے. اب وہ لڑکیوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے, لڑکیاں اس کو لفٹ نہیں کرا رہی, اور اس کے بھی جذبات ٹھنڈے ہو گئے. میں نے کہا تھا 15 سال گھر, کیونکہ گھر ٹوٹنے میں بڑے نقصان ہوتے ہیں بعض دفعہ. تو اس لیے میرے بھائی نظر کی حفاظت کرو, فحش فلموں سے اپنے آپ کو بچاؤ. 80 سال میں انشاءاللہ آپ کیا کرو گے, ایک اور شادی کر رہے ہوگے, اور پھر میڈیا پہ آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہوگا. 90 سال 80 سال کا ہو کے 18 سال کی لڑکی سے شادی کر رہا ہے. وہ مذاق بنتا ہے نہیں بنتا, میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا, لیکن بہت سے لوگ آپ سے آ کے پوچھ رہے ہوں گے یار ہانڈی میں ڈالتے کیا ہو, کھاتے کیا ہو. وہ میں نے واقعہ سنایا تھا نا ایک طائف کے قاضی کا. ہمارے استاذ طائف میں تھے, سعودی عرب میں طائف نہیں ہے, وہاں کے ایک بوڑھے جج تھے. تو ججوں کا بڑا تجربہ ہوتا ہے, نئے نئے کیس آتے ہیں. تو ہمارے استاذ نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کے پاس اتنے عرصے سے آپ کورٹ میں فیصلے کر رہے ہو, کوئی بڑا یونیک قسم کا کیس آیا ہو آپ کے پاس. تو جج صاحب نے کہا کہ میرے پاس ایک بڑا یونیک کیس آیا. 4 عورتیں آئیں میرے پاس, 4 جوان عورتیں, انہوں نے اپنے شوہر کے خلاف کیس کیا کہ وہ اس نے ہمیں ٹینشن دی ہوئی ہے مسلسل. سمجھ رہے ہیں, ٹینشن سے مطلب یہ کہ سکون ہی نہیں ہے اس کو. اب میں ظاہر ہے زیادہ اتنی ڈیٹیل میں جاؤں گا نا, تو ٹینشن دی ہوئی ہے. تو اس کو کہو کہ بھائی تھوڑا سا ناغہ کرے وہ ہمارے پاس آنے میں. تو جج صاحب کہتے ہیں, ہمارے استاذ کو بتانے لگے کہ میں نے سوچا کہ بلاتے ہیں, کوئی ہوگا, کوئی بہت ہی کوئی ایتھلیٹ ہوگا, کوئی بڑا ہی پہلوان ہوگا. کہہ رہے میں نے بلایا تو بڈھا آدمی, کمر جھکی ہوئی اس کی, لاٹھی لے کے آ رہا ہے نا, ایسے کڑک تھا آدمی تھا نا, ایسے آ رہا ہے. کہہ رہے میں نے کہا یار یہ اس عمر میں اس نے 4 جوان عورتوں کو ٹینشن دی ہوئی ہے بھائی, ہیں بھائی, پرہیزگار آدمی تھا, نیک پرہیزگار. تو یار یہ اس عمر میں اس نے ان کو ٹینشن دی ہوئی ہے. آج تو جوان آدمی کی 4 ہونا تو وہ گھر سے بھاگ جائے, ٹھیک ہے نا, جو حالات ہمارے نوجوانوں کے چل رہے ہیں. تو کہہ رہے میں اس کو لے گیا الگ کمرے میں, میں نے کہا سزا وزا کیس ویس تو بعد میں, پتا وہ کھاتا کیا ہے, خوراک کیا ہے تیری. کہہ رہے اس نے کہا میری خوراک کچھ بھی نہیں, زیتون, کھجور, اونٹنی کا دودھ, بس یہ 2-4 چیزیں ہی تھیں, یہ 2-4 جو آرگینک چیزیں بس. تو کہتے ہیں پھر میں نے اس کو بتایا بھائی تیری عورتوں نے تیرے خلاف کیس کیا ہے تو تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھ بھائی تو. تو کہتے ہیں اس نے کہا بوڑھے نے کہ میں ان کے خرچے پورے کرتا ہوں کہ نہیں کرتا, ان کی پوری ذمہ داریاں اٹھاتا ہوں کہ نہیں اٹھاتا, ان سے پوچھو. تو ان سے پوچھا کہ اس نے کہا ہاں جی خرچے میں کوئی کمی نہیں ہے. اس نے کہا پھر جب میں ان کے حقوق پورے کر رہا ہوں تو ان پر لازم ہے کہ میرے حقوق بھی پورے کریں. یہ کام فحش فلمیں دیکھنے والے اور یہ جو اپنے آپ کو ہاتھ چلا چلا کے بیڑا غرق کیا ہوا ہے نا, یہ غیر مسلموں میں دیکھ لو میرے بھائی. ہمارے دوستوں امریکہ میں گوروں کے ساتھ بھی رہے ہیں, کہتے ہیں یہ تو گولیاں کھائے بغیر نا یہ نہیں جا سکتے عورت کے پاس. نامردی کی بیماری انگریزوں میں یہاں سے بہت زیادہ ہے. یہ بات ہے. ابے وہ سیاست دان اس دفعہ سنے فلاں جیتے گا, ابے سب سیاست دان پٹھو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے, ان سب کو میں جانتا ہوں, ایک سے امید تھی, ابے بس کرو یار, سب بیڑا غرق کیا. اچھا پھر اسٹیبلشمنٹ, اچھا ابے اسٹیبلشمنٹ تو سیاست میں گھسی ہوئی ہے اس ملک میں, تو کوئی ڈھنگ کا آدمی
آیا ہی نہیں۔ ابے عدلیہ، ابے جج سارے دیکھے ہوئے ہیں یار، سب بیکتے ہیں بھائی، ایک جج بہت، ابے ایک ویک نہیں ہے، سب تیرے کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ابے سب کیا ہے؟ ابے تو شادی کر لے، ابے کیا کوئی عورت ڈھنگ کی ملے گی تو شادی کروں گا، دیکھا نہیں ہے اس کے ساتھ کیا ہوا؟ ابے یہ سب آج کل عورتیں سب ٹوپی ڈرامہ ہے، کوئی اپنے شوہر سے وفا نہیں کرتی، سب کے چکر چل رہے ہیں۔ ابے تو شادی نہیں کرے گا، اولاد، ابے اولاد کو دیکھا نہیں آج کل کی اولادیں کیسے پیدا ہو رہی ہیں، کھلاؤ پلاؤ، وہ ان کا آیا تھا نا، وہ کیا نام ہے، وقار زکا کا کہ اس نے کہا بچے جو پیدا ہو رہے ہیں یورپ کے حساب سے، وہاں کے حساب سے صحیح کہا، ان کو کھلاؤ پلاؤ، خرچہ کرو، اسکولوں کی تعلیم دو، یہی ہمارے باپ بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ آج کل اولادیں تھوڑی باپ پیدا ہو رہے ہیں۔ ابے کوئی لین دین کا معاملہ، ابے مفتی طارق مسعود کا بیان نہیں سنا، کسی سے لین دین مت کرو، سب چور ہیں۔ تو آپ بالآخر کیا کہو گے؟ یار مجھے لگتا ہے تجھ پہ کچھ جادو ہوا ہے، تیرا دماغ کھل گیا۔ ابے جادو وادو کچھ نہیں ہوتا، جادو وادو کچھ نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اسٹائل ہے کس کا؟ قوم کا۔ سارے دنیا میں چور عامل تو ہیں، وہ تو اس میں رجوع نہیں کر رہا، ذہن میں رکھنا، سارے دنیا میں چور ہیں، سارے دنیا میں دو نمبر ہیں، نہ کوئی عورت ٹھیک، نہ کوئی مرد ٹھیک، نہ کوئی سیاستدان ٹھیک، ساری فوج بھی غلط، سارے سیاستدان بھی غلط، اور جو غلط لوگ ہیں وہ تو ویسے ہی غلط ہیں۔ تو یہ ایک اکیلا دنیا میں آیا ہے جو جنت میں جائے گا، اسی اکیلے کے لیے اللہ نے جنت، بزرگ سارے بزرگ بھی غلط۔ کوئی کہتے ہیں کہ بزرگوں کی صحبت، ابے بزرگ بڑے دیکھ لیے ہم نے، لوگوں کو بتاتے ہیں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے، اور خود لینڈ کروزر میں گھومتے ہیں بزرگ۔ ابے وہ فلاں بزرگ کے پاس چلا جا، وہ لینڈ کروزر میں نہیں، وہ گدھا گاڑی پہ بیٹھ کے سفر کرتے ہیں۔ ابے وہ کوئی بزرگ ہیں اس دور میں گدھے پہ سفر کرنے جو جہازوں کا دور ہے؟ نہیں آئی سمجھ میں بات؟ وہ کوئی بزرگ ہیں؟ چل ادھر چلا جا، وہ جہاز میں سفر کرتے ہیں، اکانومی کلاس میں سفر کرتے ہیں۔ ابے دنیا کو دکھانے کے لیے اکانومی، پیسے ان کے پاس بزنس کلاس کے ہیں، صرف شو مارنے کے لیے اکانومی میں سفر کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے میں کتنا سادہ ہوں۔ یہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں مذاق تھوڑی کر رہا ہوں۔ ابے نہ کوئی بزرگ چھوڑا تم نے، نہ کوئی مولانا صاحب چھوڑے، نہ کوئی مدرسہ چھوڑا، نہ کوئی مسجد چھوڑی۔ تو مطلب یہی ہوا نا کہ دنیا میں اکیلا میں ہی ہوں۔ یار مولانا شلوی تھانوی کے بڑے واقعات یاد آتے ہیں۔ وہ بیان میں ان کے ایک کراؤڈ تھا، تو ایک بندہ سامنے آ کے بیٹھ گیا اور ایسے تواضع سے نا جیسے زمین میں گڑا جا رہا ہو، جیسے اس سے زیادہ نیک دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں، ایسے بیٹھ گیا حضرت کا بیان سننے کے لیے نا، سامنے بالکل بھائی نارمل وے میں جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں اس طرح بیٹھے، تو وہ اکیلا۔ مولانا تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ تھے کڑک مزاج، ان کی نسبت تھی جلالی، جیسے حضرت عمر تھے نا، حضرت عمر کے ہاں پارسل کا انتظام نہیں تھا، پارسل کا انتظام تھا، ادھار پہ معاملہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر نے کسی سے پوچھا کہ ایک مسئلہ پوچھا شریع، انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ حضرت عمر نے ڈانٹ لگائی، تمہیں معلوم ہے تو بتا دو، سب کو پتا ہے اللہ رسول بہتر جانتے ہیں، تو تمہیں تم سے جو پوچھا ہے تم بتا دو معلوم ہے یا معلوم نہیں ہے۔ بخاری کی روایت ہے، بھائی آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ بتا دو مجھے معلوم ہے کہ نہیں معلوم، آپ کہہ رہے ہو اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں یا اللہ بہتر جانتا ہے۔ حالانکہ حدیث میں یہ ہے، صحابہ سے پوچھا نبی نے تو صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، لیکن وہ اس لیے بتایا کہ صحابہ جانتے تھے، نبی نے ہم سے سوال اس لیے نہیں پوچھا کہ ہم جواب دیں، اس لیے پوچھا تاکہ ہماری توجہ نبی کی طرف ہو جائے، تو وہاں تو یہ جواب بنتا تھا۔ لیکن جب کوئی سوال کسی سے پوچھا جا رہا ہو اور وہ ٹو دا پوائنٹ بات کرنے کے بجائے دائیں بائیں جائیں، تو پھر حضرت عمر نے ان کو ڈانٹا ہے۔ میں اکثر واقعہ سناتا ہوں نا، حضرت عمر کے پاس جب کوئی 3 طلاق دے کے آتا، بہت ساری روایتیں سر پہ کوڑے مارتے تھے پہلے، اس کے بعد جواب دیتے کہ بیوی حرام ہو گئی ہے۔ یہ پیکج بھی صرف کس کے پاس تھا؟ بولو حضرت عمر۔ میں نے نہیں کہیں کسی حدیث میں دیکھا یا کسی تابعی یا کسی امام یا کسی بزرگ کہ کوئی مسئلہ پوچھنے آ جاؤ کہ 3 طلاقیں دے دی ہیں اور اس نے کوڑا مارنے پہلے ڈنڈا مارا ہو، جواب اس کے بعد دیا ہو۔
ہونا تو یہی چاہیے نا. کیا خیال ہے؟ ہم تو سوچ رہے ہیں اپنے دارالفتہ میں کرنٹ والا وہ رکھ لیں جو 3 طلاقیں دے کے آئے نا پہلے. یہ حرام ہے, ناجائز ہے, گناہ ہے. جب شادی ہونے والی ہو نا اس سے پہلے زبان کو تالا لگا دو, زبان کو تالا لگا دو. بولے یہ کام نہیں کرنا بس, کیونکہ اس میں ریورس گیئر نہیں رکھا اللہ نے. خیر, تو حضرت عمر ڈنڈے پہلے مارتے تھے اس کو. او جائے, یہاں تک بھی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر کو پتا چلا کہ فلاں نے بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں تو جا کے اس کی کمر پہ کوڑے مارے ہیں, کبھی سر پہ کوڑے مار رہے ہیں, کبھی یعنی جو باڈی کا پارٹ اویلیبل ہوا, آسانی سے اویلیبل تھا, اسی پارٹ کو حضرت عمر نے کوڑوں سے نشانہ بنایا ہے. ہاں تو کیا بات جی, ہاں تو حرام ہے نا طلاق دینا. 3 طلاقیں دینا جائز نہیں ہے نا, وہ تو حرام ہی ہے. وہ حضرت عمر اس پہ نہیں اس کو کوڑے مارے تھے طلاق کیوں دی ہے, وہ تو تمہارا مسئلہ ہے, تمہاری بیوی کا مسئلہ ہے, غلط طریقے سے کیوں دی ہے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ حضرت عمر نے کوڑے اس پہ نہیں مارے کہ طلاق کیوں دی ہے, مارے اس پہ کہ ناجائز طریقے سے کیوں دی ہے, اکٹھی کیوں دے دی ہیں 3. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے جب جنرل مشرف کا دور تھا نا, اس وقت مطالبہ کیا تھا کہ 3 طلاقوں کو اللیگل قرار دیا جائے. جو 3 طلاقیں دے گا اس پہ کیس ہو, اس پہ کیس کورٹ میں سزا ہونی چاہیے اس کو. جب چند لوگوں کو سزا ہوگی تو باقی سارے انسان کے بچے بن جائیں گے. لیکن میری اس پہ رائے یہ تھی کہ اگر حکومت سزا رکھ دے گی نا اس پہ کہ 3 طلاقوں پہ سزا, تو ہماری قوم ایسی ہے کہ 3 طلاقیں دے کے مکرنا شروع ہو جائے گی. پھر یہ سزا سے بچنے کے لیے طلاقیں بھی دیں گے اور کورٹ میں بیان دیں گے ہم نے نہیں دیا ہے. تو یہ اس دور میں میرا خیال ہے یہ قانون میں بڑی پیچیدگی ہیں اس میں. اگر سزا کا قانون بنا دیا تو لوگ سزا سے بچنے کے لیے حرام بیوی کو حلال کرنا شروع کر دیں گے, بولیں گے ہم نے دی نہیں ہے. خیر, تو وہ صحابی جو تھے ان کی نیکی کیا تھی؟ ان کی نیکی یہ تھی, وہ کہتے تھے کہ میں جب رات کو سونے کے لیے لیٹتا ہوں تو دل سب کی طرف سے صاف کر کے, کوئی برا نہیں ہے بھائی, سب سیٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں. اب دیکھو دیکھنے میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہ اتنی بڑی نیکی ہے. پہلی بات یہ نیکی آسان نہیں ہے یہ نیکی. ہاں میں وہ بتا رہا تھا حضرت حکیم الامہ کا واقعہ نا, ایک بندہ آیا اور ایسے بیٹھ گیا, ایسے عاجزی کے ساتھ بیٹھ گیا. تو حضرت حکیم الامہ کی عادت تھی اسی وقت بات کو پارسل کرنا, ادھار پہ معاملہ نہیں کرتے تھے کہ پتہ نہیں بعد میں پکڑائی میں آئے نہیں آئے. تو انہوں نے کہا کہ آرام سے بیٹھو جیسے دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. پھر کہا کہ کیا ساری سکینت تم اکیلے پہ نازل ہو رہی ہے؟ پورا بیان صرف تمہیں کو سمجھ میں آ رہا ہے, باقی سارے ایسے ہی آئے ہوئے ہیں, کس سلسلے میں آئے ہوئے ہیں لوگ؟ پھر یہ بھی آگے کہا کہ مجھے شیطان بنانے آئے ہو. کیا مطلب؟ جب آپ کو کوئی اتنی رسپیکٹ دے کہ جھکائی جا رہا ہو تو پیر صاحب تھوڑے دنوں میں اپنی اوقات بولو بھول جاتے. جب مرید حضرت حضرت حضرت, میں نے بہت سے حضرتوں کو کھسکتے ہوئے دیکھا ہے. یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا, اگر عقل کامل نہ ہو, یہ بہت بڑا فتنہ ہوتے ہیں. اگر عقل کامل نہ ہو, برا آدمی کو تو پتہ ہے میں برا ہوں, وہ کسی کے معاملے میں نہیں پڑے گا. نیک آدمی کو تو یہ ہوتا ہے کہ میں اچھا ہوں. اگر عقل کامل نہیں ہے تو یہ زیادہ بڑا فتنہ ہے. سب سے پہلا فتنہ جو نیک لوگوں میں ہوتا ہے نا, جو عقل جن کی کامل نہیں ہے, وہ مسجد کے امام کے کیڑے نکالنا شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے سب سے پہلا کیا کام کیا ہوگا؟ مسجد کے جو پڑوس کے مسجد کا امام ہے جس کو عزت دینی تھی اس کے کیڑے نکالنا شروع. امام سب سے پہلے گھبراتا ہے کہ میرے پڑوس میں کوئی نیک آدمی نہ آ جائے, یہ میرا خون پیتا رہے گا بیٹھ کے. آپ یوں کیوں کر رہے ہیں, آپ یوں کیوں کر رہے ہیں, آپ ایسے کیوں نہیں, آپ یوں, آپ خرامہ کیوں نہیں چلتے, وغیرہ وغیرہ. اتنی بڑی ٹینشن ہے نا اڑوس پڑوس میں نیک آدمی کا ہونا, بشرطے کہ اس نیک کی عقل کامل نہ ہو. باقی نیک کا ہونا تو بہت بڑی نعمت ہے.
ایک تابعی نے کوفہ میں مکان بیچا, مکان کی قیمت فار ایگزامپل 50,000 تھی, فار ایگزامپل $50,000 کی بات کر رہا ہوں, تو اور بیچا کتنا, $100,000 میں. فرض کرو کوفہ میں کیا کرنسی تھی مجھے تو نہیں پتا نا, وہ تو درہم دنانیر چلتے تھے. لوگوں نے کہا یہ مکان 50,000 کا ہے اور آپ 1,00,000 میں بیچ رہے. انہوں نے کہا پڑوس میں فلاں صحابی رہتے ہیں, ان کی قیمت بھی لگا رہا ہوں. مطلب یہ نہیں کہ صحابی کی توہین, مطلب اتنا خوبصورت پڑوس تمہیں مل رہا ہے, ایسی چھوڑ دوں میں؟ اڑوس پڑوس میں نیک آدمی کا ہونا بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے, لیکن جس نیک کی کھوپڑی گڑبڑ ہے نا وہ بہت بڑا فسادی ہوتا ہے. وہ اتنا بڑا فسادی ہے کہ توڑ دے گا مسجد کو 2 حصوں میں, وہ نمازیوں کو توڑ دے گا. وہ ہر وقت پھس 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 کر کے نا یہ ایسے کر رہے ہیں, یہ ویسے کر رہے ہیں, فلانا ایسا, ڈمگانا ایسا, جان چھڑانا مشکل. بھائی امام میں کوئی خرابی ہے, اگر آرام سے ٹھیک کر سکتے تو کر لو, ورنہ بولو یہ ہمارا کیس ہی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس کیس کی سماعت کے آپ اہل ہو ہی نہیں. بولے ہمارا کیس ہی نہیں ہے بھائی, ہم جاتے ہیں نماز پڑھیں گے, پتلی گلی سے نکلیں گے, ختم. تو وہ ہاں حضرت حکیم علماء نے کیا فرمایا, تم مجھے فرعون بنانے ہیں. بھائی ذرا پانی پلا دیں گے, کوئی سادہ پانی ہو, ٹھنڈا نہ ہو. آپ چلے جاؤ بیٹا. تو کیا فرمایا حضرت عمر حکیم علماء نے, تم مجھے شیطان بنا لیا. وجہ کیا ہے, جب پیر و مرشد کے سامنے ایسے جھکے جا رہے ہو نا ہر وقت, تو 2-4 اس طرح کے مریدین پیدا ہو جائیں تو پیر صاحب اپنی اوقات بولو بھول جائے. وہ اپنے بارے میں ان کو وہم ہو جاتا ہے کہ واقعی میں بہت پہنچا ہوا ہوں, اور جس دن انسان کو اپنے بارے میں یہ وہم ہو گیا کہ میں بہت پہنچا ہوا ہوں, اسی دن سے اس کا زوال شروع. انہوں نے کہا نارمل رہا کرو. صحیح ہے, جیسے سب بیٹھے تھے. ایک دفعہ حکیم علماء کے پاس کوئی شخص اپنا بچہ لے کر آیا, چھوٹا بچہ. اس کو اتنا ڈرا کے لایا نا کہ یہ بڑے عالم ہیں, چپ کر کے بیٹھے, اتنا ڈرا دیا اس بیچارے کو. وہ بچہ بیٹھا ہوا ہے ایسے تمیز سے. تو مولانا شرف علی تھانوی کی اپنی اولاد تو تھی نہیں, اس لیے وہ کبھی کبھار رشتہ داروں کو منگوا لیا کرتے تھے بچوں کو کہ بھائی آ جاؤ تھوڑا سا کھیل کود لیں. تو بچہ بیٹھا ہوا ہے تمیز سے, اس کو اتنا ڈرا دیا تھا. انہوں نے فرمایا کہ یہ تو بچہ نہیں ہے, بچے تو ایسے ہوتے ہیں, کوئی آئے, کوئی میری ٹوپی اچھالے, کوئی جو ہے نا ادھر کلابازیاں کھائیے, کہ بچہ تھوڑی ہے یہ. تو جس پہ جو چیز سوٹ کرتی ہے نا اس کو ویسا ہی ہونا چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ خیر, تو ان صحابی رسول نے فرمایا کہ میں سب کی طرف سے دل صاف کر کے سوتا ہوں, سب اچھے ہیں. بس یہ اتنا بڑا عمل ہے, اتنا بڑا عمل ہے کہ جس کی طبیعت میں حسد ہو, طبیعت میں فساد ہو, غیبتیں سن کے خوش ہوتا ہو, اس کی یہ سوچ کبھی بھی نہیں ہو سکتی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اگر ہم سب کے بارے میں یہ گمان کریں سب اچھے ہیں, پھر تو لوگ ہمیں ڈسنا شروع کر دیں گے. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ نے کہا بھی سب اچھے ہیں, لہذا ایک بندہ آیا کہ 50,000 دے دو کل واپس کر دوں گا. آپ نے سوچا سب اچھے ہیں, یہ لے 50,000 کل واپس کر دینا, وہ کل قیامت تک نہیں آئے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. تو آپ نے کیا کیا کہ جی آپ نے کہا بھائی حدیث میں آتا ہے کہ یہ گمان رکھا کرو سب بہت اچھے ہیں, یہ لے بھائی اچھے آدمی 50 نہیں تو 1,00,000 لے لے, کل واپس کر دینا, یہ لے. وہ اچھا آدمی مارکیٹ سے شارٹ. بچی کے لیے رشتہ آیا, آپ نے کہا ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے سب کے بارے میں اچھا گمان کرو, ماشاءاللہ اس کا گیٹ اپ بھی اچھا, بچی کے لیے رشتہ مانگا ہے, لاؤ یار ابھی قاضی کو بلاؤ, کل کس نے دیکھی, چل بھائی نکاح پڑھایا, یہ لے بھائی. کیونکہ سب مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں, اچھے چل رہے ہیں. نہ یہ مطلب نہیں ہے. شریعت میں حکم یہ ہے
کہ جس کے ساتھ معاملات کرنے ہوں عاملو کل اجانب، ایسے جیسے اس کو جانتے ہی نہیں ہو، بلکہ معاملہ کرنے میں یہ برا ہے. معاملات میں کیا سوچنا ہے؟ یہ برا ہے. یعنی برا کا مطلب 100% یقین سے تو کسی کو نہیں کہہ سکتے، یعنی ظاہر یہی فرض کرنا ہے کہ ایسے اس کے ساتھ معاملات کرنے جیسے کسی برے آدمی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. لہذا دلائل کے ساتھ جب تک ثابت نہیں ہو جاتا کہ یہ اچھا ہے، رشتے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور پاکستان میں اگر دلائل کے ساتھ ثابت ہو بھی جاتا ہے کہ یہ اچھا ہے، پیسے پھر بھی نہیں دینے، کیونکہ وہ دلائل بھی جھوٹے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ آپ تک ثابت ہونا بہت مشکل ہے. کروڑوں میں کوئی ایک آدھ ہوتا ہے جو پیسوں کے معاملے میں کلیئر ہو، ورنہ سب بیکار کی باتیں ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی کسی لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا یہ کتنی بڑی نعمت ہے. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جن کو سننے کا اللہ نے ہمیں اہل ہی نہیں بنایا، لہذا وہ ہماری عدالت میں لگ ہی نہیں سکتے ہیں. آپ کے پاس کوئی آ گیا کہ میں نے فلاں کو برائی میں دیکھا، میں نے فلاں کو برائی میں دیکھا، فلاں کی ویڈیو لیک، فلاں کی ویڈیو لیک، آپ کو اجازت نہیں ہے اس کو شیئر کرنے کی. آپ کیا بولو گے؟ بھائی کسی کا پرسنل معاملہ ہے، ہمیں شریعت نے دوسروں کے عیبوں پہ پردہ ڈالنے کا حکم دیا ہے، دوسروں کے عیبوں کو ہمیں شریعت نے اچھالنے کا حکم نہیں دیا. ہم کیا کریں گے؟ اس پہ پردہ ڈالیں گے. اور یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لو، جیسے دوسروں کے عیب پہ پردہ ڈالنے کا حکم ہے، ہم بھی ان دوسروں میں داخل ہیں، اپنے عیبوں کو بھی چھپانے کا حکم ہے. اپنی برائی بھی کسی کے سامنے کرنے کی اجازت نہیں ہے. بے وقوفی میں لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنے سارے راز بتا رہے ہوتے ہیں، میں نے یہ کیا تھا، پھر یہ ہوا تھا، پھر یہ ہوا تھا. اور دنیا میں ان سے بڑے بے وقوف میاں بیوی نہیں ہیں جو شادی سے پہلے کا سب بتا دیں کہ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ہے ہمیں. بھائی ابھی تعلقات اچھے ہیں، ذرا سے خراب ہوئے یہی ٹرسٹ کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. میں نے سنا ہے نا واقعات ایسے، جب میں فون سنا کرتا تھا، خاتون بیچاری کا کوئی ہوگا، اللہ معاف فرمائے، بیچاری تو نہیں کہنا چاہیے، پرانا کوئی چکر ہوگا، شادی کے بعد اپنے میاں کو بتا دیا اور یہ سوچ کے بتایا کہ میرا میاں کو اب مجھ پہ ٹرسٹ آ جائے کہ ماشاءاللہ میں کتنی صاف ہوں، کہ جو ہے میں منافق نہیں ہوں، میری زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح ہے. یہ ڈائلاگ فلموں سے سیکھے ہوتے ہیں کم بختوں نے. بھائی فلموں کی دنیا اور ہوتی ہے. فلموں میں تو ایک آدمی 100 بندوں کو مار کے قتل کر کے چلا جاتا ہے. اللہ معاف فرمائے، بچپن میں جو ہم نے کوئی فلم دیکھی نا، اللہ معاف فرمائے، توبہ کر لی ہے، پرانی چیزیں یاد رہ جاتی ہیں. ایک ہیرو کو 100 گولیاں لگی تھیں، پاکستانی مووی تھی، 100 گولیاں لگی ہیں پھر بھی بچ گیا. یہ پاکستان ہی کا کمال ہے. پاکستان بہت عظیم ملک ہے. ایسی جگہ سے لوگ جیتتے ہیں یہاں الیکشن میں جہاں کھڑے ہوتے ہی نہیں ہیں، جہاں سے کھڑے نہیں ہوتے. ایک یہ کوالٹی ہمیں صرف کہاں ملتی ہے؟ پاکستان. اور دوسری کوالٹی جو فلموں میں اب کا مجھے نہیں پتا، پورے برس خالی ہو جاتے تھے، ہیرو نہیں، کیونکہ فلم کیسے چلائیں گے اگر ہیرو کو شروع میں مار دیا؟ تو فلموں کی دنیا اور ہوتی ہے، ریئل لائف اور ہوتی ہے. ہماری خواتین فلموں کی دنیا میں ہیرو کو رومانس کرتے ہوئے دیکھتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں میرا میاں ایسا کیوں نہیں کر رہا. تو بھائی فلموں کی دنیا اور ہے، وہاں صرف رومانس ہی چل رہا ہے، خرچے تھوڑی اٹھا رہا ہے ہیرو خرچے تھوڑی اٹھا رہا ہے. آپ کا میاں یہاں سارا بوجھ آپ سمیت، یعنی آپ بوجھ نہیں ہے، استغفر اللہ غلط جملہ نکل گیا، یعنی آپ کی ذمہ داری سمیت آپ باقی سارا بوجھ کس کے کندھوں پہ اٹھا رہا ہے؟ اپنے کندھوں پہ اٹھایا گا اس نے. تو فلموں کی دنیا اور ہے میرے بھائی، ریئل لائف الگ کہانی ہے، ریئل دنیا الگ ہے. ہمیں میں یہ کہہ رہا تھا، جب معاملات کسی سے کیے جائیں گے نا، معاملات، تو پھر اس میں اجازت نہیں ہے،
پھر اس میں تو بہت اچھی طرح چھان پھٹک کے پوری ڈیٹیل میں جا کے بندے کو چیک کرنا ہے. اس میں گھننے بننے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یلدغ المؤمن من جحر مرتین, مسلمان ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا, 2 دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا. مسلمان بہت ذہین ہوتا ہے. تو جب ہم کسی سے معاملات کریں گے تو پھر ہم نے بہت اچھی طرح تحقیق کرنی ہے. تو دوسروں کا عیب بھی ظاہر نہیں کرنا, اپنے عیبوں کو بھی. ہاں یہاں سے بات چل رہی تھی کہ وہ ایک خاتون میں, بہت پرانا قصہ ہے, نکاح ہوا, اپنے میاں کو اپنے بارے میں, ماضی کی زندگی کے بارے میں سب بتا دیا. فلموں میں دیکھا ہوگا کہ بھائی دیکھو اس رشتے کی بیس ہی ٹرسٹ پر ہے, اگر آپ کو مجھ پہ اور مجھے آپ پہ ٹرسٹ نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ اس رشتے کا. تو آپ پہ ٹرسٹ کر کے میں جمشید کے بارے میں بھی سب بتا رہی ہوں آپ کو, غفار کے بارے میں بھی. سلیم وہ جو آپ کا دوست نہیں ہے, وہ آنکھ مٹکے کیا کرتا تھا, اس کی رپورٹیں اتنی خراب نہیں ہیں لیکن آنکھ مٹکے کی حد تک اس کی رپورٹیں, پھر پوری رپورٹیں پیش کر دی. آنکھ مٹکا سمجھتے ہیں یار, اتنے بھی گھننے نہیں بنو نا. دیکھو ایک تو برے لوگ ہوتے ہیں جو طوائف خانوں میں جاتے ہیں, گند وند کر رہے ہوتے ہیں, یہ تو برے لوگ ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ڈیٹ ویٹ مار رہے ہوتے ہیں, آگے نہیں جاتے لیکن ڈیٹیں مار رہے ہیں, یہ بھی برے لوگ ہیں. نیک لوگ, آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, نیک لوگ آنکھ مٹکا کرتے ہیں. آنکھ مٹکا سمجھتے ہو, بس وہ اتنا اس پہ رک جاتے ہیں. آنکھ مٹکا کیا, کوئی انٹی جا رہی ہے, تھوڑا سا یوں دیکھا, اس نے بھی دیکھا, چلو تھوڑا سا ان کی ایک فرسٹریشن جو تھی, ٹھڑک جو تھی تھوڑی سی, اس کو کیا مل جاتی ہے, تسکین, تھوڑی تسکین مل جاتی. سالی آئی ہوئی ہے, تھوڑی سی خوبصورت سی سالی ہے, آ کے بیٹھی, گئے اور بس تھوڑی ان کو تسکین ہو جاتی ہے کہ یار ہم بھی دنیا میں جینے کے لیے آئے ہیں. پھر توبہ استغفار کر لیا, بس ختم. پھر اگلی دفعہ آنے کا انتظار کیا کہ دوبارہ آئے گی تو پھر دیکھیں گے. از کالڈ آنکھ مٹکا. اسے کیا کہتے ہیں, آنکھ مٹکا. یہ سوائے اپنے دماغ کو عذاب دینے کے اس سے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اور عورت کو پتہ چل جاتا ہے یہ بندہ کیریکٹر کا صحیح نہیں ہے, عورت کو یہ پتہ چل جاتا ہے. یعنی آپ نے اتنی سی نظر اٹھا کے اپنی ریپوٹیشن اس کی نظر میں 2 ٹکے کی نہیں چھوڑی آپ نے. وہ بتائے گی نہیں بے شک کسی کو, لیکن آئندہ کبھی معاملہ ہوا وہ آپ کی پاکدامنی کی گواہی نہیں دے گی. عورت بڑی ہوشیار ہوتی ہے, اسے پتا چل جاتا ہے کون مرد ہوس کی نظر ڈالتا ہے اور کون واقعی اوریجنل شریف ہے. یہ گھروں کی ماسیوں کو پتا چل جاتا ہے, زیادہ دور نہ جاؤ. ٹھرکی ہوتا ہے نا گھر میں پہلے, حالانکہ بیچاری میلی کچیلی ماسی ہے, پھر بھی ایک دفعہ دیکھے گا ضرور اس کو کہ شاید آج تیار ہو کے آئی ہو. تجھے مل کیا رہا ہے اس سے یار, کہنے یار عجیب سی ہوتی ہے, تسلی ہو جاتی ہے یار, جنرل نالج میں اضافہ ہو گیا. کوئی جا رہی ہے ایک دفعہ تو دیکھیں گے ضرور. وہ ایک آدمی نے پوچھا نا, اس کی بیوی بہت سخت پردہ کرتی تھی, کبھی دوست کی نظر اس کی بیوی میں پڑی نہیں. ایک دن اپنے دوست سے بولتا, تو بتا دے یار بھابھی کیسی ہے, صورت ہے, خوبصورت ہے, رنگ کیسا ہے, گورا ہے, چٹا ہے, آنکھیں پلکے ولکے. وہ کہتا تو کیوں پوچھ رہا ہے, کہہ رہا صرف جنرل نالج کے لیے پوچھ رہا ہوں اور میری کوئی نیت نہیں ہے. یہ ایک ایسی نالج ہے جو ابھی تک میرے پاس نہیں تھی. اپنے آپ کو, اپنے دماغ کو نا جتنے بھی فضول چیزیں ان سے صاف اور پاک رکھو. ہماری کیپیسٹی دل و دماغ کی لامحدود نہیں ہے, محدود ہے. اگر اس کیپیسٹی میں اٹرم پٹرم ڈالتے رہیں گے, فلانے کی بیوی ایسی ہے تو فلانے کی ایسی ہے تو فلاں محلے کی خاتون ایسی ہے تو فلاں کے بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے, فلاں پکڑا گیا, یہ کیا وہ, اتنا کچھ اٹرم پٹرم ڈالو گے نا دماغ میں, سوائے ڈپریشن اور ٹینشن کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. چھوڑ دو لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے, کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, پڑوسیوں کے حالات اچھے ہیں یا نہیں ہے, مالی لحاظ سے نہیں, ویسے گھر میں ان کے جھگڑے ہو رہے ہیں نہیں, بس ختم. دیکھو تبلیغ والے جب گشت کے لیے جاتے ہیں
کسی گھر میں جھگڑے کی آواز آ جائے نا وہاں سے آگے نکل جاتے ہیں. دیکھو انسان نا اپنے بارے میں 2 منٹ میں فیصلہ کر سکتا ہے میں فسادی ہوں یا سوسائٹی میں اصلاح کرنے والا ہوں. یہ اپنے بارے میں خود فیصلہ کر سکتا ہے. قرآن ایسے ہی تھوڑی کہہ رہا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. اللہ کہتے ہیں آخرت میں حساب و کتاب تو لوں گا, لیکن اصل بات یہ انسان کو خود اپنے بارے میں پتا ہے کہ میں جنت والے اعمال کر رہا ہوں یا جہنم والے. حساب تو ایک فارمیلٹی ہے جو اللہ نے رکھی ہے. اللہ کہتے ہیں خود تجھے پتا ہے کیا کر کے آیا ہے. اپنے بارے میں فیصلہ کرنا ہو کہ میری طبیعت میری نیچر میں فساد ہے یا اصلاح ہے. بہت آسان طریقہ, کسی گھر سے جھگڑے کی آواز آ رہی ہے, اگر آپ اپنے گھر کی کھڑکی بند کر لیتے ہو اس کا مطلب آپ کی طبیعت میں فساد نہیں ہے, اور ساری کھڑکیاں کھول لیتے ہو اور ہو کیا رہا ہے, 1 نمبر کے فسادی تو سب سے پہلے تم ہو. بھائی ہر گھر میں جھگڑا ہوتا ہے, چیخو پکار ہو جاتی ہے, نارمل ہے یہ. تیرا لینا دینا کیا ہے یار اس سے؟ تم کیوں دیکھ رہے ہو کہ کیا ہو رہا ہے؟ لیکن آپ دیکھ لو فوراً جا کے کان کھڑے ہو جائیں گے کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. 2 آدمی خسر پھسر کر رہے ہو اور آپ بیٹھے ہوئے ہو, وہ آپ کو جج بھی نہیں بنا رہے. میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے پاس ایسا کیس آئے جس کے آپ اہل ہی نہیں ہو, وہ نہیں سنو, اور ہم خود ایسے کیس کے پاس چل کے جا رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے, ہم خود ایسے کیسز کو سماعت زبردستی کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایسے ہی فیملی کورٹ کا جج کرمنل کیس سننے کے لیے انڈا موڑ ہی پہنچ جائے, اسے تو گورنمنٹ ذرا بھی نہیں چھوڑے گی. 2 آدمی خسر پھسر کر رہے ہیں, وہ خسر پھسر کر اس لے رہے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ تمہیں پتا چلے, ورنہ کھلی ڈلی بات کر رہے ہوتے. اب آپ گھننے بن کے بیٹھ گئے, توجہ ادھر ہے, ایسے دیکھ ادھر رہے اور کان کدھر ہیں؟ ادھر ہیں. نبی نے فرمایا جو 2 آدمیوں کی بات سننے کی کوشش کرے نا ان کی پرمیشن کے بغیر, اللہ پگھلا ہوا سیسا اس کے کان میں ڈالیں گے قیامت کے دن. کیوں ان کی پرائیویسی میں گھس رہے ہو؟ وہ تمہیں تھوڑی بتا رہے ہیں. ہاں کوئی ملک کے دشمن بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ کسی خفیہ ایجنسی کے آدمی ہو اور آپ کو اطلاع ملی کہ کوئی 2 جاسوس آئے ہوئے ہیں اور بھیس بدل کے آپس میں بات کر رہے ہیں, پھر ایک الگ بات ہے. نارمل کنڈیشن میں جب بھی کوئی 2 بندے بیٹھ کے بات کر رہے ہوں آپ کو ان کی بات سننے کی اجازت نہیں ہے. ایک بزرگ کا واقعہ ہے, غالباً مولانا قاسم نانوتوی تھے, کون تھے مجھے نام اکثر یاد نہیں رہ جاتا کیونکہ فوکس کر رہا ہوتا ہوں اس واقعے کو, لیکن بہرحال نام بھی پتہ ہونا چاہیے, اس سے واقعہ زیادہ اوتھینٹک ہو جاتا ہے, یعنی سننے والے کو زیادہ یقین آ جاتا ہے. تو وہ لیٹے ہوئے تھے تو 2 افراد آئے. اچھا وہ آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے تھے, آنکھیں بند جیسے سو رہے ہوں. 2 بندے آ کے بات چیت جیسے ہی شروع کی, انہوں نے آنکھیں کھول کے بولا بھائی میں جاگ رہا ہوں, میں سو نہیں رہا, تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم مجھے سوتا سمجھ کے کوئی وہ باتیں شروع کر دو جو میرے سامنے کرنے کی نہیں ہے. فسادی آدمی کیا کرے گا؟ لیٹا ہوا ہے نا, اور اس کو سامنے 2 بندے اور خاص طور پہ سالہ آ کے بیٹھ گیا, سالہ آ کے بیٹھ گیا. اب آپ دیکھو کیا ہوگا, ایسے خراٹے لینا شروع کر دے گا جو اس سے پہلے کبھی اس کو زندگی میں آئے نہیں ہیں. ایسے بن جائے گا جیسے مر گیا, میرا تو انتقال ہو گیا ہے, اب جنازہ اٹھے گا بس, اور غور لگا کے سنے گا ان کی باتیں. چھوڑ دو یار. ہمارا آفس ہے نا, آفس جہاں ہماری ریکارڈنگ ہوتی ہے, دارالفتہ ہے جہاں فتوے لکھے جاتے ہیں, وہاں ہم نے کیمرے لگوائے. آفس میں کیمرے ضروری ہیں, آپ کو پتا ہے کوئی چوری ہو سکتی ہے, اور وہ سب کو اچھا کہیں ایسی جگہ پہ کیمرے لگائیں تو باہر لکھ کے لگانا لازم ہے کہ یہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں, کیونکہ شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دی کہ ہم اچانک چھاپے ماریں, خفیہ کیمرے لگا لگا کے لوگوں کی ایکٹیویٹیز کو نوٹ کریں, یہ اجازت نہیں ہے. کہیں بھی کیمرہ لگاؤ تو شریعت میں حکم ہے آپ بتا دو کیمرہ لگا ہوا ہے, وہ ایسا کام کرے ہی نہیں. کیمرے اس لیے نہیں لگائے جاتے کہ تاکہ لوگوں کی پرائیویسی میں دخل اندازی ہو, کیمرے سیکیورٹی کے لیے لگائے جاتے ہیں. تو سیکیورٹی اسی میں ہے کہ بتا دیا جائے لگا ہوا ہے تاکہ چوری نہ کرو. خفیہ کیمرے لگائے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں نے. تو ہم نے جب اپنے آفس میں کیمرے لگائے تو پہلے تو
सब जगह ही ऐसा होता है, लिख के लगा दिया जाता है, पूरी दुनिया में उसूल है कि भाई कैमरा लगा हुआ है, कैमरे की आंख आपको देख रही है। हमारे बाद साथियों ने किया कि भाई हम इसकी ऑडियो भी रिकॉर्ड होंगी। मैंने कहा नहीं, ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकती। हमने क्यों लगाए हैं भाई, कोई चीज चोरी ना हो, खत्म, दैट्स ऑल। बस फोकस किसको करना है, चोरी को। कमाल है, चोरी फिर भी हो गई जी। क्या हुआ? सलीम के बारे में चोर को बताया? हाँ हाँ हाँ, वो बता, अच्छा हुआ बता, बस मुकम्मल कर रहा हूँ। अच्छा, तो वो मैं बता रहा था कि वो खातून ने अपने मियाँ को बता दिया सारा पुराना किस्सा। अब वो बेचारी की जिंदगी अजाब बन गई। जब झगड़ा हो, शौहर ताने दे रहा है, तुम तो इन्वॉल्व थी, तुम तो इन्वॉल्व थी। वो बेचारी ने 8-10 साल पुराना किस्सा मुझे कॉल की, तो मैंने कहा आप बेवकूफ हो, आपको बताने की क्या जरूरत थी। बाज़वा मियाँ बता देता है, तो फिर जब झगड़ा होता है खातून के, इन्होंने खुद बताया था, अपने मुंह से बोला था। मैंने कहा और भी जो कुछ है बता दे। छोड़ो यार, अपनी बुराई पे भी मिट्टी डालो, दूसरे की बुराइयों पे भी मिट्टी डालो, फिनिश, खत्म। एक आदमी ने कहा मैंने अपनी बेगम को उगलवाया, पुराना वाकया सुनाए, और जब उसने बता दिया तो मेरे दिल में शक बैठ गया। मैंने कहा तू भी बेवकूफ और तेरी बीवी तुझसे बड़ी बेवकूफ। अच्छा, यहां लोग सच बोलते हैं, अपनी बुराई या दूसरे की बुराई में सच बोलना लाजिम नहीं है, खूब समझ लो, सच बोलना लाजिम नहीं है। शौहर बीवी से पूछते हैं माजी का सुन बताओ, और कुरान पे हाथ रख के बताना, जमशेद से तुम्हारा चक्कर तो नहीं था, वो माजी की बात थी। औरत पे लाजिम नहीं है बताए। वो बोले भाई कुरान पे हाथ रखवा लो, तौरात इंजील पे हाथ रखवा लो, ना मैं ये बताऊंगी कि था, ना ये बताइए किससे खत्म, जो भी था, ना तुम्हें बताने की इजाजत है। और पहले बोले मैं इस तरह की कोई भी बात पूछी तो पहले बता दूं मुझे झूठ बोलने की इजाजत है, शरी मसला है, पहले बता दो उसको, मैं झूठ बोलूंगी। किसी को थोड़ी इजाजत है आपसे आगे पूछ रहे क्या किया था क्या नहीं किया था। एक साहब ने कहा हमारे हजरत के पास एक बंदा आया और कहता है कि एक आदमी ने मुझसे पूछा तुम तहज्जुद पढ़ते हो? मैंने कहा हाँ पढ़ता हूं। फिर कहा तुमने कभी जिना तो नहीं किया? कह रहे मैंने तो किया हुआ था और तौबा कर ली थी। कह रहे अब मैं क्या, अब मैं उसको ये बोलूं कि क्यों पूछ रहा है? कह रहे मैं झूठ बोलूं तो झूठ बोलने का गुनाह है, सच बोलूं तो मेरा राज फाश हो जाएगा। हजरत ने फरमाया आपने पहली ही गलती कर दी। जब उसने आपसे पूछा कि तहज्जुद पढ़ते हो, अब आप बोलोगे ना कि उस वक्त तो बोल दिया हाँ पढ़ता हूं। जब बुराई का पूछा तो अब आप बोलोगे क्यों पूछ रहे हो? कहेगा वो भी तो क्यों पूछ रहा था, तहज्जुद का सवाल भी तो फजूल था ना। तो जवाब ये होना चाहिए तहज्जुद पढ़ते हो? भाई पढ़ूं ना पढ़ूं तेरा लेना देना क्या है उससे भाई। अच्छाई का पूछे तो भी ये जवाब देना, भाई तुम्हारा क्या लेना देना, मेरा पर्सनल मामला है अल्लाह के साथ, पढ़ूं नहीं पढ़ूं तेरा क्या मसला है। लिहाजा बुराई का पूछेगा तो भी आप ये जवाब दे सकोगे, लेकिन अच्छाई का पूछा आपने फौरन बतानी शुरू कर दी। बुराई का पूछा फिर आप कह रहे क्यों पूछ रहे हो? कहेगा वहां भी तो ये सवाल कर सकते थे क्यों पूछ रहे हो। इसलिए मेरे भाई आपकी छुपी हुई नेकियों के बारे में कोई पूछे तो भी जवाब क्या है, ये मेरी पर्सनल लाइफ है। बुराई के बारे में पूछे तो भी एक जवाब है, मेरी पर्सनल लाइफ है। बस आपके साथ जो मेरे मामलात हैं इनके बारे में पूछो, बस इसके अलावा कोई तीसरा सवाल नहीं होगा। यहां बस एक सवाल का जवाब देके मैं आगे निकलता हूं। मुझसे इरशाद अहमद साहब ने या रेहान तारिक ने पूछा था आपकी कमाई क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है? तो बहुत से लोगों ने कहा मुफ्ती साहब आपको इसका जवाब नहीं देना चाहिए था क्योंकि ये पर्सनल सवाल है और पर्सनल सवालों का जवाब बोलो नहीं होता। ये बिल्कुल ठीक है, अगर कोई पॉडकास्ट के दौरान आपसे पूछ रहा है कितना कमाते हो, कहां से कमाते हो, ये पर्सनल सवाल है, किसी को पूछने की इजाजत नहीं है। लेकिन मैंने फिर भी इसलिए जवाब दिया कि किसी ट्रस्ट चलाने वाला आदमी, किसी के कंट्रोल में कोई इदारा हो मालियाती, चाहे मस्जिद हो, उससे ये राइट बनता है कि कौम पूछे कि आपके पास पैसा कहां से आ रहा है, उसको जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि वहां बदगुमानी है कि ऐसा तो नहीं यहां से कमा रहे हो, तो आपके सोर्स ऑफ इनकम क्या है?
نہیں آئی سمجھ؟ جیسے کوئی رشتہ لینے کے لیے آیا لڑکا, اب آپ اس کا پرسنل پوچھو گے کہ نہیں پوچھو گے؟ بیٹا چرس تو نہیں پیتے؟ وہ کہیں میرے سے پرسنل سوال کیوں پوچھ رہے ہو؟ بیٹا اپنی بیٹی دینی ہے, ہمیں پتا تو چلے تو کیریکٹر کا صحیح ہے کہ نہیں ہے. بعض موقع پہ پرسنل سوال پوچھے جاتے ہیں جب کوئی معاملہ ہو. تو جو لوگ بھی فاؤنڈیشن یا ٹرسٹ چلا رہے ہیں, ان کے پاس اگر پیسہ ہے, ان سے پوچھا جائے گا کہ کہاں سے آیا, اور ان کے باپ کو بھی جواب دینا پڑے گا. نہیں دے رہے اس کا مطلب چور ہے, یہ چور ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتا تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے, میں اتنا نیک. بھائی صاحب معاملات میں نیک ویک نہیں ہوتا. آپ کی داڑھی ٹوپی پگڑی, آپ کے نمازیں ایک طرف, پیسوں کے معاملے میں جب آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, اب یہ کہاں سے آیا, آپ کو آپ کے باپ کو بھی جواب بولو دینا پڑے گا. یہاں آپ یہ پرسنل سوال پوچھنا واجب ہے. میں یہ رفیع بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, کمیٹی والے بیٹھے ہوئے ہیں, میرے 3 گھر تھے نا, پھر چوتھا ہوا, پہلے 2 تھے, پھر میں نے یہاں کمیٹی والوں سے بار بار خود سے کہا ہے کہ میرے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں پھیلانا کہ مفتی صاحب اتنے گھر کیسے چلا رہے ہیں. جس دن سوال آیا نا ذہن میں کہاں سے آ رہا ہے, آپ لوگوں کو پورا حق ہے مجھ سے پوچھنے کا, یہ گھر کیسے چلا رہے ہو, پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, اور میرے ذمہ واجب ہے کہ میں جواب دوں گا. یہ گواہ ہے, میں 15 سال سے خود ہی سے, بلکہ اس سے بھی پہلے سے خود ہی سے بول رہا ہوں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر مسجد کا کوئی منتظم, مدرسے کا منتظم, یا کوئی ٹرسٹ چلانے والا گاڑیوں میں گھوم رہا ہے اور بنگلے پہ بنگلے اور اپنے نام سے اور دوسروں کے نام سے اتنا کچھ کر لیا ہے, تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کو پوچھیں کہ یہ پیسہ تمہارے پاس کہاں سے آیا. یہ اعتراض بالکل بجائے. اگلا اعتراض ٹھیک نہیں ہے, جب اس نے کلیئر کر دیا پھر یہ اعتراض درست نہیں ہے کہ یہ کیا, یہ تو مولانا لوگ پیسہ کما رہے ہیں. بھائی پیسہ کمانے کا حق ہر ایک کے پاس ہے, اگر جائز طریقے سے کما رہا ہے پھر ہر ایک کے پاس حق ہے. تو اس لیے میرے بھائی کسی کے پرسنل معاملات میں بولو مت گھسو. کون کیا کر رہا ہے ہماری بلا سے, ہمیں تو اپنی فکر ہے, ہم نے اللہ کو منہ دکھانا ہے, اور آخرت میں ایسا ہی ہوگا. ابھی اگر سمجھ میں نہیں آ رہا, بس بات کو ختم کر رہا ہوں, اگر یہ بات ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی تو آخرت میں اچھوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گی. جب میدان حشر قائم ہوگا نا اور اللہ حساب و کتاب لینے کے لیے آئے گا, تو حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے, قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے, ہر آدمی کہے گا نفسی نفسی, بھائی مجھے میری فکر ہے, میں چھوٹ جاؤں وہ جائے جنت میں یا جہنم میں, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. لوگ آئیں گے, یار آپ بڑے نیک تھے, ہماری سفارش کر دو. کہے گا نیک ویک ایک طرف رکھو بھائی, پتہ نہیں میں بچوں گا یا مروں گا یہاں پہ. وہ یہ نہیں کہے گا ہاں میں ایگزیکٹلی میں تو بہت ہی نیک آدمی ہوں. یہ اتھارٹی اللہ نے صرف سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے کہ جب آپ کے پاس لوگ آئیں گے آپ کہیں گے ہاں اللہ نے مجھے یہ رائٹ دیا ہے کہ میں سفارش کروں. ورنہ ہر شخص کیا کہے گا, مجھے بچاؤ کس. تو بھائی دنیا میں بھی یہ سوچ رکھ لو, کون کیا کر رہا ہے, اڑوس میں کیا ہو رہا ہے, پڑوسن کس کے ساتھ بھاگی ہے, کس کا کس کے ساتھ چکر چل رہا ہے, کس کے گھر میں طلاق ہو رہی ہے. چھوڑ دو یار, تمہارا لینا دینا نہیں. ابھی ایک سیلیبریٹی ہے, اس کی طلاق ہوئی ہے نا, بہت سوشل میڈیا پہ اٹھا لیا اس کیس کو لوگوں نے, وہ بھی اپنے میاں پہ الزام لگا رہی ہے یہ تو ایسا تھا, یہ تو. ان کو کوئی جا کے سمجھائے بھائی علیحدگی ہو گئی مٹی پاؤ, علیحدگی ہو گئی کیا ہو گیا مٹی پاؤ. لیکن ہوتا پتہ ہے کیا ہے, مشہور لوگوں کے ہاں جب ڈیورس ہوتی ہے لوگ مٹی پانے نہیں دیتے. یہ جو ٹیلی ویژن کے ہوسٹ ہیں نا, یہ کریت کے پوچھتے ہیں کیوں ہوئی ہے طلاق. اب اگر وہ یہ کہہ دے کہ میرا میاں تو بہت اچھا تھا بس ہو گئی, تو لوگ کہیں گے پھر تم غلط تھی. لہذا اس کو اپنے آپ کو نیک قرار دینے کے لیے شوہر پہ جھوٹے الزام ڈالنے پڑتے ہیں. پھر شوہر کو جا کے لوگ پوچھتے ہیں اینکر کیا ہوا, آپ نے اس کو ڈیورس کیوں دی. اگر وہ کہہ دے بھائی نیک تھی بس نہیں بن رہی تھی, یہ نہیں مانا جاتا. اچھا اتنی نیک تھی تو ڈیورس دے دی, تو اس کے ذمے لازم ہے کہ وہ اس کو جھوٹا ثابت کرے, اس پہ تمام وہ الزامات ڈال دے جو آج تک کسی نے کسی پہ نہیں ڈالے ہوں گے. ایک مشہور اداکارہ تھی, پرانا قصہ ہے, اس کو ڈیورس ہوئی. آپ کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے, میں لوگوں کے راز فاش نہیں کرتا. ایسے بعض کیسز آ چکے ہیں ہمارے پاس. وہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم لوگ اگر شادی کریں نا اور کامیاب نہ ہو تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے. میڈیا پہ اتنے الزامات ڈالنے پڑتے ہیں آدمی پہ اور آدمی کو عورت پہ. تو کیا ہمارے لیے گنجائش ہے کہ ہم شادی کر کے دنیا کو بتائیں نہیں, چھپ کے رہیں, یعنی خفیہ نکاح.
یہ مسئلہ پوچھا گیا تاکہ ڈیورس ہو تو نہ شادی کا پتہ چلے نہ ڈیورس کا پتہ چلے. یہاں تک نوبت کس کی وجہ سے آئی ہے؟ میڈیا کی وجہ سے. بھائی مشہور آدمی ہے, مشہور عورت ہے, لوگوں کو گائیڈ کیا کرتی تھی, کوئی بات نہیں, طلاقیں ہوتی ہیں, صحابہ کے دور میں ہوئی ہیں. میں نہیں کہہ رہا طلاقیں جا کے پارسل کرنا شروع کر دیں, بری چیز ہے طلاق, ہو جائے بھائی میاں بیوی کا پرسنل معاملہ ہے, ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ختم, دیٹس آل. مٹی پاؤ. اور مرد کو بھی تانے دیتے ہیں, ادھر تو لوگوں کو بتایا کرتا تھا کیسے محبت سے رہتے ہیں اور اپنی بیوی تو سنبھال نہیں پایا. بھائی دنیا میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ 100% کامیابی کے ساتھ رشتے چلیں. صحابہ میں دونوں پارٹیاں ٹھیک ہوتی تھی, لڑکی والے بھی لڑکے والے بھی, پھر بھی آپس میں کیا ہوئی ہے؟ حضرت عمر نے اپنی زوجہ کو طلاق دی ہے. کیا ہم حضرت عمر کے بارے میں یہ کہیں گے کہ بیوی تو سنبھال نہیں پائے, معاذ اللہ, نقل کفر, پورا ملک کیسے سنبھال رہے ہیں؟ یہ تانا دیا جا سکتا ہے؟ معاذ اللہ. بھائی ان کا پرسنل معاملہ تھا, نہیں چلی ہوگی. نہ ان کی زوجہ کو برا کہا جا سکتا ہے, نہ ان کی زوجہ کو, بھائی مزاج نہیں ملتے. حضرت زید ابن حارثہ نے اپنی زوجہ حضرت زینب جو نبی کی پھوپھی ذات بہن تھی ان کو طلاق دی ہے, اور قرآن نے منع بھی کیا مت دو, پھر بھی دے دی. بس ایک آیت نازل ہوئی ہے کہ نبی کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے تھی, اس کے بعد کبھی حضرت زید کو تانا نہیں دیا گیا, کبھی بھی نہیں تانا دیا گیا, بلکہ وہ نبی کے محبوب تھے, رہے, اور اس کے بعد بھی رہے ہیں. پھر میدان جنگ میں شہید ہوئے ہیں. اگر ان کا سوسائٹی میں بائیکاٹ کر لیا جاتا کہ یار نبی کی پھوپھی ذات بہن کو تم نے طلاق دے دی, تم ہوتے کون ہو دینے والے, اور یہ اور وہ, اور کیا سوسائٹی میں فساد پیدا ہوتا ہے. جب ہوئی ہے ختم بھائی, کوئی بات نہیں, آپس میں نہیں مل. امساکم بمعروف او تسریحم باحسان, قرآن کہہ رہے ہیں محبت سے رہو, نہیں تو تمیز سے علیحدگی اختیار کرو. نہ کم بخت محبت سے رہتے ہیں اور کم بخت علیحدگی بھی اختیار تمیز سے نہیں کرتے. ایک میڈیا پہ طوفان بدتمیزی کھڑا ہو جاتا ہے تو میاں نے کیا خرابی تھی, پھر وہ جو میاں پہ الزامات ڈالے گی نا, وہ زرداری پہ وہ الزامات نہیں ڈلے ہوں گے قوم کی طرف سے, اور میاں جو بیوی پہ الزام ڈالے گا وہ الزام ہوں گے جو دنیا میں کسی عورت پہ نہیں ڈلے ہوں گے. کیوں؟ اپنی عزت بچانے کی فکر میں ہوتے ہیں. تو بس چھوڑ دو, ہوئی ہے ختم. قصہ کیا ہے بھائی, ان کا پرسنل معاملہ ہے, محبت سے رہیں یا تمیز سے علیحدگی اختیار کریں, ہمارا کیا لینا دینا. تو اللہ ہمیں تمیز کا انسان بنا دے, بس مقصد سارا تمیز ہی پہ پورا بیان چل رہا ہے. تو صرف تمیز سے سب کچھ نہیں ہوتا, بہت سی چیزیں کس سے ہوتی ہیں؟ تمیز سے ہوتی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کسی کو دین کے قریب کرنے کے لیے غلط مسئلہ بتانا جائز نہیں ہے, لیکن حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے واقعہ سنایا ہمارے اکابر کا کہ انہوں نے مختصر کسی کو بغیر وضو کے نماز پڑھنے کی اجازت دے دی. ان کے کہنے پہ یہ تو غلط ہے دین کے قریب لانے کے لیے. پتہ نہیں واقعہ حضرت نے سنایا نہیں سنایا, اگر سنایا بھی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو یہ فتویٰ دے دیا کہ بغیر وضو بھی نماز ہو جاتی ہے. یہ فتویٰ تھوڑی دیا ہے, بہانے کر رہا تھا, انہوں نے بولا پڑھ لے بھائی, دیکھی جائے گی بعد میں عادت ڈالنے کے لیے. تو غلط مسئلہ کبھی بھی نہیں بتایا انہوں نے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کراچی میں رہتے ہوئے بھی جامعۃ الرشید حاضری نہیں دیتے بلکہ مولانا فضل الرحمان سے ملنے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ لوگوں کی طرف سے متفق نہیں ہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کئی بار حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب ان سے ملنے جا چکے ہیں, ملاقات ہوئی ہے. جب پاکستان جنگ جیتا تھا تو جو بنیان و مرصوص کانفرنس ہوئی تھی اس میں حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب, مفتی تقی صاحب ساتھ ہی تھے, دونوں نے ایک ساتھ ہاتھ بلند کیا تھا. منفیت پھیلانا چاہو نا, ابھی پورا بیان اسی پہ ہوا ہے, تو پھر پھیلاتے رہو بیٹھ کے. ابھی حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کے بیٹے کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی ہے جامعۃ الرشید نے. حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کے بیٹے کے ساتھ دارالعلوم کورنگی میں جا کے پوڈ کاسٹ کی ہے, اور انہوں نے بڑی اچھی ماشاءاللہ پوڈ کاسٹ چلی ہے وہ. تو باقی وہ حضرت مولانا فضل الرحمان سے کیوں ملتے ہیں؟ اس لیے کہ مولانا فضل الرحمان وفاق المدارس میں ان کا ایک یعنی عہدہ ہے, نام ہے, تو وہ تو ہر ایک سے ملیں گے, اور ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ ان سے کیوں ملتے ہیں. مولانا فضل الرحمان سے تو مفتی عبدالرحیم صاحب بھی ملے تھے, ابھی ایک ویڈیو نہیں وائرل ہوئی تھی, اور بڑے آرام سے گلے ملے آپس میں.
अच्छा, मैं तुम लोग को एक बात बताऊं, कई दफा सोच रहा था कि बताऊं, लेकिन मैंने कहा नहीं बता रहा, लेकिन अब मौका आ गया तो बता दूं। ये आपको उलमाए देवबंद में ये खासियत नजर आएगी, आप हिस्ट्री उठा के देख लो, जितना भी लड़ लें बिलाखिर ये आपस में बैठ जाते हैं, दिल में नहीं रखते, जितना भी लड़ लेंगे। मेरा मकसद देवबंदी बरेलवी ये नाम ले लेके मैं कभी बयान नहीं करता, देवबंदी ऐसे तो फलाने ऐसे, भाई इस्लाम है सबके लिए है। लेकिन अब एक छाप तो लगा दी है ना लोगों ने, ये उलमाए देवबंद होते हैं, फलाने उलमा देवबंद, फलाने उलमा होते हैं, बस जो भी दीन के आलिम है आलिम दीन है। लेकिन लोगों ने एक छाप लगा दी है, तो एक समझाने के लिए बता रहा हूं कि जिन उलमा की निस्बत देवबंद की तरफ है ना, इनमें बड़े बड़े इख्तिलाफात इससे पहले हुए हैं और फिर दोबारा बैठ जाते हैं ये। तो इसलिए अवाम को मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई किसी आलिम को फॉलो कर रहा है और उस आलिम का देख रहा है कि किसी दूसरे आलिम से इख्तलाफ हो रहे हैं और ज़बानी चपकलश भी हो रही है, तो बिल्कुल दूसरे के खिलाफ ज़बान मत चलाओ। ये दोनों कल बैठ के चाय पी रहे होंगे इकट्ठे। इससे बड़े इख्तलाफ हुए हैं पाकिस्तान बनने के बारे में। मौलाना हुसैन मदनी तो इसके कायल थे बनना ही नहीं चाहिए पाकिस्तान। हजरत मौलाना शरफ अली थानवी इसके कायल थे कि बनना चाहिए पाकिस्तान। जब बन गया है ना, तो हजरत मौलाना हुसैन मदनी ने पाकिस्तान की हिमायत का उसी वक्त ऐलान कर दिया, और दलील ये दी कि मस्जिद बनने में तो इख्तलाफ हो सकता है कि बनी जाए कि नहीं, जब बन जाए तो फिर उसका एहतराम मस्जिद की तरह लाजिम है। अभी इंडिया में किसी ने एक वीडियो चलाई है कि देखो मौलाना हुसैन अहमद मदनी तो पाकिस्तान बनने के खिलाफ थे और हम हुसैन अहमद मदनी की औलाद में यकीनन खिलाफ थे, लेकिन जब बन गया तो फिर खिलाफ नहीं थे, फिर खिलाफ नहीं थे वो तो। और आपको सबसे कम इख्तिलाफ अगर नजर आएंगे ना, उलमा देवबंद में नजर आएंगे। बाकियों में आप जरा घुस के देखो तो सही, जो हो रहा है ना वो बयान करने के काबिल नहीं है। यहां जब यानी ऐसे ऐसे हमने उलमा देवबंद में इख्तिलाफ देखे, लेकिन थोड़े दिनों के बाद वो ऐसे काफूर होते हैं, आदमी हैरान होता है कि यार ये कल क्या कर रहे थे। तो इसलिए अवाम इन चक्करों में ना पड़े तो बेहतर है। किसी के पास जाया जाता है ना, तो जाने से पहले फैसला किया जाता है मैं क्या लेने जा रहा हूं। आप डॉक्टर के पास क्या सोच के जाते हो, जन्नत कैसे जाना है ये सीखने जा रहा हूं? भाई मैं इलाज करने जा रहा हूं। आप जाके डॉक्टर को फोकस करोगे कि मेरी बीमारी का इलाज यहां से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। आप ये नहीं देखो ये डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के बारे में क्या कह रहे हैं, इसके घर में बीवी के साथ कैसा झगड़ा चल रहा है, महल्ले वाले बारे। भाई डॉक्टर एक्सपर्ट है, शुगर स्पेशलिस्ट है, मेरी फला फला की शुगर कंट्रोल हुई है, मेरी भी ये कंट्रोल कर देगा, उसको फोकस करते हो आप। तो उलमा के पास जब आया जाते, उलमा के पास, ऐन आजकल बड़ा गाढ़ा निकल रहा है, उलमा के पास जब आया जाता है तो दीन सीखने के लिए, हलाल और हराम सीखने के लिए, तज़किया करने के लिए आया जाता है। ये तज़किया मिल रहा है ठीक है, नहीं मिल रहा तो भाई क्या करना है वहाँ बैठ के। तो आपने इस सिलसिले में उलमा से ताल्लुक़ रखना है, बाकी उनको इंसान जो जब दुनिया में आया तो इख्तलाफात उसके होंगे, ये हो नहीं सकता कि इख्तलाफात ना हो, और बाद में ये बैठ जाएंगे आपस में। वो एक पिंडी में एक मौलाना साहब हैं, मुफ्ती इस्माइल तोरो, कई साल पहले उनके पास जाना हुआ, गपशप हुई उनसे, काफ़ी मशहूर हैं वहाँ पे वो। तो एक दिन कहने लगे कि मुफ्ती साहब सबसे कम झगड़े देवबंदियों में हैं। और फिर उन्होंने मुझे पूरा, पंजाब में रहते हैं ना, तो पंजाब का सर्वे किया, उन्होंने बताया फिर क्या क्या लड़ाइयाँ इन लोगों की बाकियों की आपस में होती हैं। तो उन्होंने कहा सबसे, और सबकी नहीं होती, उनमें भी बहुत से मोहब्बत से भी रहते हैं, कोई सारे किसी में बुरे नहीं होते, लेकिन उन्होंने कहा कि सबसे कम फड्डे किसमें हैं, उलमा देवबंद में, और वो भी ख़त्म हो जाते हैं। और वो फिर मैंने इसका तज्जिया किया, बाद में ये बात बिल्कुल दुरुस्त निकली। अच्छा एक बात तो ये हो गई, बात चल निकली है तो थोड़ी सी ग्रेवी लगा दूँ, ग्रेवी का भी इंतज़ाम होता है ना। बरेलवी उलमा में बहुत से उलमा मुतदिल हैं, मिचोर हैं, जो तमाम उलमा का एहतराम करते हैं, सबसे मिलना चाहते हैं, लेकिन वो पता है क्या कहते हैं, हम तो मिलना चाहते हैं लेकिन हम मिलने हमारी आवाम नहीं छोड़ेगी हमको। क्योंकि बाज मुतशद्दिद लोगों ने अवाम का जहन ऐसा बनाया है
کہ یہ دیوبندی گستاخ ہیں, ان دیوبندیوں کے پیچھے جو نماز پڑھے گا اس کا جنازہ نہیں ہوگا, وہ مرتد ہو کے مرے گا, یہ بھابڑے ہیں, یہ فلانے. وہ اتنے شدت پسندی پیدا کر دی ہے کہ اب ان میں جو مچور علماء بریلویوں کے جو چاہتے ہیں کہ یار محبت سے ملے بیٹھے, چھوڑو یار پھٹے مٹے کیا اختلافات, وہ ٹھیک ہے جو اپنے مسلک پہ عمل جس کو کرنا ہے, ربیع الاول جس کو منانا ہے منائے, نہیں منانا نہیں منائے, باقی چیزیں تو کامن ہے نا. وہ خود کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں بیٹھے, لیکن ہم بیٹھ گئے نا ہماری پبلک نہیں چھوڑے گی, ہم کو مار ڈالے گی ہم کو. ایک بریلویوں کے بڑے مولانا ہیں, ہانگ کانگ گئے. اب ہانگ کانگ کی ایک مسجد ہے, وہاں امام صاحب ہمارے مدرسے سے فارغ ہیں. ان امام صاحب نے مجھے خود سنایا واقعہ کہ گورنمنٹ کا لا وہاں پر یہ ہے, پہلے کچھ اختلافات ہوئے تھے کہ گورنمنٹ نے لا بنایا کہ جو اس مسجد کا امام ہے نماز وہی پڑھائے گا, اس کے علاوہ کوئی اور نہیں پڑھائے گا. اب جو مولانا صاحب وہاں گئے, ان کی خواہش تھی کہ پڑھ لیں بھائی انہی کے پیچھے, لیکن پبلک کی وجہ سے نا, پبلک نہیں چھوڑے گی کہ دیوبندی کے پیچھے نماز کیوں پڑھ لی. وہ اتنا بڑا پھڈا ہوا مسجد میں الگ جماعتیں ہوئی ہیں, وہ ایک الگ جماعت وہ الگ. بہرحال کچھ لوگوں نے نا اپنی عوام کی ایسی تربیت کر دی ہے کہ اب عوام ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے, اب وہ واپس لانا بھی چاہے نا تو نہیں لا سکتے. کچھ اسکالرز نے نفرتوں کا ایسا ماحول پیدا کر دیا ہے کہ اب اگر وہ محبت پیدا کرنا چاہیں تو لوگ انہی کو نہیں چھوڑیں گے. تو ہر طبقے میں, اہل حدیثوں میں, دیوبندیوں میں, سب اہل حدیثوں میں تو پھر بھی بہت زیادہ اعتدال ہے, وہ تو ملتے ہیں, وہ پرواہ نہیں کرتے. لیکن ہمارے جو بریلوی بھائی ہیں نا, ان کے کچھ مچور علماء ہیں جو اتنی شدت ان میں نہیں ہے, وہ ملنا بھی چاہتے ہیں, بیٹھنا بھی چاہتے ہیں, سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری پبلک, ایک تصویر بھی آ گئی نا ہماری پبلک نہیں چھوڑے گی. یہ مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے ہم کسی کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں ہماری پبلک نہیں برا کہتی, ہماری پبلک نہیں برا. ہم نے مفتی منیب کے پیچھے نماز پڑھی نا جہاز میں, وہاں جو شپ پہ گئے تھے, ہماری پبلک نے کسی نے گالیاں نہیں دی ہم کو. تو اہل حدیثوں سے تو ویسے ہی ملتے ہیں ہم. تو یہ آپ کو سب سے زیادہ اعتدال نظر آئے گا علماء دیوبند میں. اور میں بار بار کہتا ہوں علماء دیوبند فرقہ نہیں ہے, ان کو دیوبند اس لیے کہا گیا کہ مقابلے میں جو ایک مسلک وجود میں آیا تھا اس سے فرق کرنے کے لیے. اب مقابلے میں کیا آیا میں نام نہیں لیتا, پھر وہ فرقہ واریت کی باتیں ہوتی ہیں. ورنہ بھائی علماء دیوبند تو وہی جو صحابہ تابعین تبع تابعین سے منہج چلا آ رہا ہے, پھر وہ فقہ حنفی کی شکل میں مرتب ہوا, اسی کو صدیوں سے فالو کرتے آ رہے ہیں. کوفہ میں امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے فقہ حنفی کو مرتب کیا, اور یہ 2 صدی ہجری کا کام ہے. جب وہ مرتب ہو گیا تو دنیا بھر میں وہ پھیلا. تو وہی پھر مجاہدین جب ہندوستان آئے, انہوں نے ہندوستان فتح کیا, اسلامی حکومتیں قائم ہوئی ہیں, تو اسی وقت فقہ حنفی ہی آیا یہاں پہ قانونی طور پر. اسی فقہ حنفی کو ہم فالو کر رہے ہیں. اور کوئی نئی چیز مارکیٹ میں آئے گی تو پھر وہ دیوبندی کرے, بریلوی کرے, اہل حدیث کرے, جو بھی کرے غلط ہے. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے میں جب بیانات کرتا ہوں تو دیوبندیوں کے مسائل کا دفاع کبھی بھی نہیں کرتا میں, کہ دیوبندی کوئی فقہ ہی نہیں ہے بھائی. میں فقہ حنفی کا دفاع کرتا ہوں, وہ مرتب فقہ ہے, صدیوں سے چلا آ رہا ہے. اور صرف ہندوستان میں تھوڑی ہے, سعودی عرب میں بھی ہے, شام میں بھی ہے, ترکی تو پورا خلافت عثمانیہ تھی ہی فقہ حنفی. بغداد میں فقہ حنفی تھا جب خلافت تھی ہماری. تو وہ تو دنیا میں پھیلا ہوا ہے, افغانستان, ازبکستان, آذربائیجان, یہ تو دنیا میں جہاں جہاں اسلام گیا آدھی سے زیادہ امت نے فالو کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فقہ کو. تو اس لیے دیوبندیوں میں بھی کوئی فقہ حنفی سے ہٹے گا تو ہم اس کو بھی پابند کرتے ہیں. جیسے اجتماعی دعا کے بارے میں کہتا ہوں کہ یہ فقہ حنفی میں نہیں ہے, دیوبندیوں میں ہے یہ. اس لیے میں اس کا دفاع نہیں کرتا بھائی, میں کیا گئے تو ایسے تو مارکیٹ میں چیزیں آتی رہیں گی, ہم کو یہ تھوڑی کہ ہر چیز غلط چیز کو سیدھا کرتے رہے بیٹھ کے ہم. تو اس لیے آپ کو سب سے زیادہ اعتدال نظر آئے گا, اور جتنا بھی یہ لڑل مڑل ہے نا آپس میں بیٹھ جاتے ہیں. میں نے آگے جا کے نماز پڑھائی ہے, سب سے آگے کھڑا ہوں, بالکل لینڈنگ پوائنٹ, ویسٹ, انتہائی ویسٹ.
वहम दूर कर रहा हूं आपका। उसके बाद सूरज गुरूब हो जाता है, ठीक है ना। वो बार बार एक चीज को रिपीट, आहिस्ता पढ़िएगा। भाई मैं तेरा मसला हल नहीं कर सकता। अब्बा का केस है ना, अब्बा को कौन समझा सकता है? समझ गए? कोई ऐसी छुपी हुई बात नहीं है, सबका जो कॉमन केस है, शादी करना चाहता हूँ अब्बा नहीं करने दे रहे, बस ये केस है, ये कॉमन केस है। मुफ्ती साहब मेरा नाम अरसलान है, अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले साल मेरी बेटी जिसका नाम पता नहीं क्या लिखा हुआ है उन्होंने, जो ओए होए, ये कह रहे हैं पिछले साल 14 अगस्त पे हवाई फायरिंग हो रही थी जिससे मेरी बेटी गोली लगने से शहीद हो गई। क्या अब 14 अगस्त को जब फायरिंग होती होगी इनके दिल पे आरे चलते होंगे। इस पे वाकई कानून साजी होनी चाहिए। ये हवाई फायरिंग और बहुत सारे केसेस हैं। असल में गोली जब ऊपर जाती है ना तो नीचे भी आती है वो। आप सोचो इतनी ऊपर से कोई पत्थर भी फेंक दे तो कितनी जोर से लगेगा किसी को। अल्लाह ताला आपको सब्र अता फरमाए भाई। कि मियाँ और बीवी के दरमियान अगर किसी बात पे इख्तिलाफ हो जाए तो उनकी और किसी वजह से बिस्तर अलग हो तो कितने अरसे में मिलना। कह रहे हैं मियाँ बीवी में किसी बात पे इख्तिलाफ हो जाए और उस झगड़े में बिस्तर अलग कर दें, वो अलग अलग सो रहे हों तो कितने अरसे में ज़रूरी है कि साथ सोएं जब इख्तिलाफ ख़त्म हो जाए? नहीं, इंजॉय करें, अलग अलग सो रहे हैं, इंजॉय करें। क्या ख्याल? ये तो खुशकिस्मतों को नसीब होती है, ये ऐसी अलग सो, लाइफ को एंजॉय करें। एक मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ तो बातचीत बंद हो गई। अब जाहिर है मियाँ बीवी को बहुत सारी चीज़ों में ज़रूरत भी पड़ती है एक दूसरे की। अब अलार्म वाली घड़ी ख़राब थी तो शौहर को सुबह 8 बजे जाना था, तो उसने पर्चे पे लिख के दिया बीवी को कि मुझे सुबह 8 बजे उठा देना। ठीक है भाई, सुबह इसकी 11 बजे आँख खुली, तो गुस्सा आया तो देखा लिखा हुआ है 8 बज गए हैं, उड़ जाएं। कितनी सुकून की जिंदगी गुजर रही है कि नहीं गुजर। एक आदमी डॉक्टर के पास गया, कहता है डॉक्टर साहब मेरी बीवी जब कुछ बोलती है मुझे सुनाई नहीं देता। तो उसने कहा ये तो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। मुफ्ती साहब 5 टाइम की नमाज अगर इमाम के पीछे पढ़ी जाए तो क्या हर रकत में खामोश रहेंगे? जी हाँ, बाकी अत्तहियात पढ़ेंगे, क्योंकि हदीस में मन कान लहू इमामुन फ़क़िराअतुल इमामी लहू क़िराअह। अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने भी इस हदीस को सही करार दिया है। जिसका इमाम हो तो इमाम की क़िराअत मुक़्तदी के लिए काफ़ी है। तो इस बेस पे अहनाफ का यही कौल है कि इमाम जब तिलावत कर रहा हो तो बस मुक़्तदी के लिए वो काफ़ी है, इसमें जहरन और सिर्रन का फ़र्क नहीं है। और जो हमारे अहले हदीस भाई हदीस पेश करते हैं कि नबी ने फरमाया जो फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती, तो सहीह मुस्लिम में अल्फाज ये हैं मल्लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताबी फ़साइदा। सुलेमान अल-आमश की तरफ से ये इजाफ़ा है कि जो फातिहा प्लस क़िरात नहीं करता उसकी नमाज नहीं होती। तो हम कहते हैं जैसे क़िरात में भी तो आप इमाम के पढ़ने को मुक़्तदी का पढ़ना समझते हो, तो फिर यहाँ क्यों नहीं समझ रहे आप? अच्छा, ये हदीस है जिसमें अहले हदीस हज़रात कहते हैं सुलेमान अल-आमश की तरफ से ये इजाफा है, तो ये हदीस मुनकर है। मुहद्दिसीन का उसूल है ज़ियादतु सिक़ती मक़बूलतुन। सिक़ा रावी कोई इजाफी चीज़ बयान करता है वो मकबूल है। और ये वो वाहिद हदीस है जिसके बारे में इमाम मुस्लिम ने सराहतन कहा कि ये सही हदीस है। हालांकि इमाम मुस्लिम ने हर हदीस के बारे में नहीं कहा, बस शुरू में कह दिया मैं मुस्लिम में जो हदीस लाऊंगा सही होंगी। ये वो हदीस है जब इमाम मुस्लिम से पूछा गया कि सुलेमान ने तो इसमें एक अलग से इजाफा किया है कि जो क़िरात भी नहीं करता, तो इमाम मुस्लिम ने फरमाया तुरीदु अहफ़ज़ मिन सुलेमान, तुम्हें सुलेमान से बड़ा हाफिज चाहिए, यानी हाफिज का इजाफा
دیکھو ہمارے حافظ صاحب نے کتنے اضافات کر لیے کہ نہیں کر لیے؟ چھوڑو تم لوگ بچے ہو. امام مسلم نے فرمایا ترید احفظ من سلیمان، تمہیں سلیمان سے بڑا حافظ چاہیے. یعنی حافظ علم حدیث کی اصطلاح میں کہتے ہیں جو الفاظ کو خوب اچھی طرح ضبط کرتا ہو. مطلب سلیمان الاعمش نے جب یہ اضافہ ایڈ کیا ہے اس کا مطلب یہ اضافہ ٹھیک ہے. تو حافظ کا اضافہ، تو اب ہمارے حافظ صاحب کیا کیا اضافات کر رہے ہیں. امام مسلم نے کہا کہ صحیح ہے، میرے بیان سے کوئی یہ نکال سکتا یہ کیا ہے. میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا ڈاکٹر اسرار احمد کا بیان جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے جھنڈے کو سلام کرنا خصوصی ترانے میں کھڑے ہونا شرک ہے. وہ ان کی رائے تھی، انہوں نے مبالغتاً ایسا کہہ دیا. ایسا نہیں ہے. جھنڈے کو کسی بھی انسان سے بیان کے دوران اس طرح کی مسٹیک ہو جاتی ہیں، اتنا سیریس نہیں لینا چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. مفتی صاحب ایک سوال تھا، اگر کسی کا سیونگ اکاؤنٹ ہے بینک میں اور اس میں کچھ انٹرسٹ کی رقم تھوڑا مائک قریب جو ہے جی وہ جمع ہو چکی ہے اور اس نے کسی کو پہلے سے ادھار دیے ہوئے ہیں، تو بعد میں اس کا خیال ہوتا ہے کہ میں اس سود کی رقم سے اس کو مائنس کروں، نہیں، یہ جائز نہیں ہے. بالکل نہیں. اور اس سود کی رقم کا کیا کرنا چاہیے؟ سود کی رقم لے کے ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دے. بینک میں نہیں چھوڑے اس کو. بینک میں چھوڑے گا بینک اس سے اور سود کمائے گا. جی مفتی صاحب یہ جو نماز کے وقت آپ جب بیان کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کندھے پھلانگ کے آ رہے ہوتے ہیں، یہ صحیح ہے؟ نہیں، صحیح نہیں ہے. حدیث میں خاص طور پہ جمعے کے دن سختی سے منع کیا گیا ہے کہ لوگوں کے کندھے پھلانگ کے مت جاؤ. لیکن لوگوں کو بھی چاہیے آگے جگہ خالی چھوڑے ہی نہیں نا کہ پیچھے سے لوگوں کو آنے کا موقع ملے. آگے بیٹھیں. آگے مسجد میں ہم ایسے بیٹھتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیوں کس سلسلے میں آئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی جو جنت میں جائیں گے نا اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن جب سب لوگ دھوپ میں ہوں گے. تو ان 7 میں ایک وہ بھی ہے رجل قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو. تو عادت ڈالنی چاہیے مسجد میں جانے کی. اس سے بڑھاپا بڑا خاندانی گزرتا ہے. یہ جو آپ لوگ کو بوڑھے لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں نا مسجد میں پہلی صف میں آ کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان میں ایک بھی ڈپریشن کا مریض نہیں ہوتا. جتنی بہترین ڈپریشن دور کرنے کا ذریعہ مسجد ہے نا، جس کا دل لگا ہو، تو بڑھاپے میں صفے میں آ کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ. آپ دیکھیں، میں تو دیکھتا ہوں اپنی مسجد کے نمازیوں کو، مجھے پتا ہے ان کی لوکیشن یہ ہے، جگہ یہ ہے، 20 سال سے وہاں بیٹھ رہے ہیں اور نماز سے 15-20 منٹ پہلے آگے بیٹھ جائیں گے. ان کو کیوں؟ گھر گئے ہیں تو ان کا فوکس کہاں ہے؟ مسجد. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے جوانی میں مسجد سے دل لگایا ہوتا ہے. تو ابھی جوانی میں ہی لگا لو میرے بچے دل مسجد سے. ورنہ میں اپنی والدہ کا قصہ سناتا ہوں نا. ہماری والدہ 2 سال کے لیے پیرالائز ہو گئی تھی، تو دماغ کام نہیں کرتا تھا، تو نہ کچھ سمجھ میں آتا تھا نہ کچھ بول پاتی تھیں. لیکن میرے بھائی جب سورہ یاسین پڑھتے ہیں نا تو سورہ یاسین کا جو رکوع کا آخری لفظ چھوڑتے تو والدہ کی زبان سے وہ لفظ نکل جاتا تھا. السلام علیکم. یہ پشاور اسٹیشن کا بچہ لگ رہا ہے میرے بھائی، کے پی کے اسٹیشن کا ہے بھائی. کس کا ہے؟ آپ کا بیٹا ہے ماشاء. کون سا اسٹیشن ہے؟ کراچی اسٹیشن نہیں ہے، یہ کراچی اسٹیشن نہیں. اٹک. صحیح ہے ماشاء اللہ. بیٹھو. چلو. السلام علیکم. 1 منٹ میں یہ بات مکمل کر لوں ذرا. کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں تو وہ اچھا ان کو یہ بھی تھا کہ ان کے ہاتھ میں تسبیح پکڑا دیتے، خود بخود آٹومیٹیکلی چلنا شروع، کیونکہ لاشعور میں تھی ایک چیز. تو میں نے والدہ کے یہ عمل دیکھ کے اب جب میں تجزیہ کرتا ہوں تو میں بولتا ہوں پتہ نہیں اب اس نئی نسل کا بڑھاپا کیا ہوگا. اب جو مارکیٹ میں مرد اور عورتیں آ رہی ہیں نا، لڑکے لڑکیاں آ رہی ہیں، ان کے بڑھاپے میں کیا ہوگا. اب تسبیح پکڑائیں گے ان کو پتہ نہیں چلے گا یہ کیا ہے بھائی، واٹ از دس. اگر یہ اللہ نہ کرے پیرالائز ہو گیا اور دماغ کام کرنا بند ہو گیا، آپ ان کو سورہ یاسین پڑھو گے کچھ بھی نہیں. جیسے ہی ٹک ٹاک کی کوئی ویڈیو آئے گی نا زندہ ہو کے بیٹھ جائیں گے. یہ لڑکی ہے تو ناچنا، دادی اماں ناچنا شروع کر دے گی. تو جو جوانی میں کیا ہوتا ہے نا بڑھاپے میں وہی آنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ بس ہم سب کا حفاظت میں رکھے. اس لیے جوانی میں دل لگا لو میرے بھائی، اللہ میاں سے بڑھاپا بہت ٹائٹ گزرے گا.
انگریز نے جوانی میں دل نہیں لگایا تو بڑھاپا بڑا ہی خطرناک گزرتا ہے اس کا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ عمرے کے طواف میں طواف کرتے ہوئے اگر کچھ قدم 8-10 قدم سینہ یا پیٹھ کعبے کی طرف ہو جائے تو دیکھو عمرے میں اگر یوں کر کے جا رہے ہیں نا طواف کرتے ہوئے سینہ ادھر ہے تو کوئی حرج, پھر اگر دیکھ بھی لیا بیت اللہ کو تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن سامنے دیکھنا چاہیے. دیکھ بھی لیں تو کوئی حرج نہیں, لیکن دیکھنا سامنے. نہیں لیکن اگر سینہ قبلے کی طرف ہو گیا تو اگر وہیں کھڑے کھڑے ہوئے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر اسی طرح چلنا شروع کر دیا پھر ٹھیک نہیں. کتنے 8-10 قدم میں بھی ٹھیک نہیں ہے. اب اس سے طواف ادا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا یہ مسئلہ کہ اس وقت میرے مسئلہ ذہن میں نہیں ہے. میں دیکھوں گا کہ کتنے قدم چلے طواف ہوگا نہیں ہوگا, یہ میرے ذہن میں نہیں ہے, لیکن یہ جائز نہیں ہے. اچھا, اور دوسرا یہ مطاف میں نماز ہو جاتی ہے؟ ہاں کیوں نہیں ہو جاتی, یہ ساری دنیا مطاف میں. امام پیچھے ہوتا ہے نا, امام صاحب. نہیں, وہ میں نے کل پچھلی دفعہ مسئلہ بتایا ہے کہ جب گول دائرے میں کھڑے ہوتے ہیں نا تو جو بالکل اس صف میں امام کے آگے ہوں گے ان کی نماز نہیں ہوگی, تو دوسری صفوں میں آگے ہیں تو اس میں گنجائش ملتی ہے. اور یہ تکبیر اولیٰ کا کیا مطلب ہے؟ مطلب تکبیر اولیٰ کا حدیث میں جو تکبیر اولیٰ کی فضیلت ہے تو سورہ فاتحہ میں اگر کوئی شریک ہو جاتا ہے تو علماء کہتے ہیں وہ تکبیر اولیٰ کا ثواب مل جائے گا, لیکن بہتر یہی ہے کہ بالکل امام کے ساتھ آپ تکبیر کہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب یہ پوچھنا تھا کہ عورتوں کا جو اعتکاف ہے اس کے اندر جیسے کہ آپ سے ہی سنا ہے کہ امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ پہلے قرآن پھر حدیث پہ آتے ہیں نا, تو آپ کے میں نے ویڈیو دیکھا تھا, آپ نے کہا تھا کہ عورتوں کا مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنا اس لیے جائز نہیں ہے کہ فتنے کا خدشہ ہے, لیکن یہ کہ آپ جیسے کہ آپ ہی کہتے ہیں کہ عورتوں کو یعنی کو ایجوکیشن کے علاوہ تعلیم بھی دی جائے, ان کو عورتوں کو گھمانے بھی لے کے جایا جائے, تو اگر ایسی مسجد ہو جہاں پہ عورتوں کا بالکل سیپریٹ انتظام ہو تو ایسی مسجد کے اندر عورتوں کا اعتکاف میں بیٹھنا کیسا ہے؟ بالکل صحیح نہیں ہے, میں اس کا قائل نہیں ہوں. اس میں فائدے سے زیادہ نقصانات ہیں, کیونکہ یہ ہم نے دیکھے ہیں پنجاب میں جہاں خواتین مسجدوں میں بیٹھتی ہیں وہاں بہت زیادہ فسادات ہوئے ہیں, بہت زیادہ. آپ نے اور یہ اہل حدیث علماء نے مجھے بتایا, حالانکہ انہوں نے تو اس نیت سے نہیں بٹھایا, وہ تو بیچارے کنٹرول کر رہے ہیں, لیکن اتنے فسادات ہوتے تھے کہ خواتین اوپر پورشن میں, مجھے خود اہل حدیث نے بتایا. میں اہل حدیثوں کی نیت پہ کوئی شک نہیں کر رہا ہوں, وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے ہے تو اس پر, لیکن فسادات ہیں بہرحال, ٹھیک ٹھاک فسادات ہیں. خود انہوں نے مجھے بتایا کہ اوپر خواتین بیٹھی ہوتی, بندے وہاں جا کے اعتکاف والے بیٹھا کرتے تھے آنکھ مٹکے کے لیے. تو پورے جتنے لوگ اعتکاف میں بیٹھے ایک بھی فسادی ہو نا, اور جتنی عورتیں اعتکاف میں بیٹھی ایک کے دل میں بھی مسئلہ آ جائے تو گڑبڑ, تو کنٹرول کیسے کرو گے؟ اس لیے اس کی ترغیب بالکل بھی نہیں ہے حدیث میں. یا تو ہوتا نا حدیث میں ترغیب ہوتی, تو اس لیے اعتکاف کے میں بالکل قائل نہیں ہوں, اس میں فتنہ اور فساد بہت زیادہ ہے. لیکن پھر آپ نے ویسے کہ اسی کلپ میں اپنے بتایا کہ انتم عاکفون فی المساجد, تو پھر اسے تو ہمیں نص ملتی ہے ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے. اس کا جواب میں ایک دفعہ ریکارڈ کروا چکا ہوں, پورے ریفرنس. میں نے اب سوچا ہے کہ اختلافی مسائل کا جواب نا ریفرنسز کے بغیر میں ریکارڈ نہ کراؤں. وجہ اس کی ہے کہ وہ بیان ایسے ہی چل جاتا ہے اور لوگ اس کو حرف حتمی سمجھ کے اس پہ ریئیکشن ریکارڈ کرانا شروع کر دیتے ہیں, اور نیچے کمنٹس میں گالیاں آ رہی ہوتی ہیں. تو میں جب اختلافی مسئلے پہ, یہ میں نے ایک دفعہ بات کی ہے, یہ جو ہے نا وہ انتم عاکفون بالمساجد, تو یہ اس پہ میں ریکارڈ کرواؤں گا انشاءاللہ رمضان آنے سے پہلے. اچھا, ابھی آپ جیسے کہ بیان کر رہے تھے نا, آپ نے ایک بات کری, میں مائک تو کھلا ہی نہیں. آپ نے ابھی ایک بات کری نا ایک ادنا سے, اس کے تحت میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے کہا تعاملو کا الاخوان, آپ نے کہا تعاشرو کا الاخوان تعاملو کا الاجانب, یہ حدیث میں آیا. حدیث میں نہیں آیا, میں نے یہ نہیں کہا. اچھا, میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ حدیث میں آیا ہے. اب میرا بیان دوبارہ سنیں, یہ حدیث میں نہیں ہے. اللہ, چلو بھائی ڈبل. السلام علیکم. بسوں میں ہوتا تھا ملتان, سنا ہے کبھی؟ پنجاب میں بسوں میں سفر کرو نا تو جو ملتان والی بس ہے کیسے حوالہ کرتا, ملتان ہے بس. کنڈکٹر کبھی تمیز سے کوئی جملہ نہیں بولتا. کبھی دیکھا کنڈکٹر کو؟ ہمیشہ ٹیڑھے میڑھے کر کے ہی بات کرے گا, وہ مستی میں ہوتا ہے ہر وقت. اور یہ جو لوگ چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں یہ بھی کبھی تمیز سے نہیں بیچتے. کرارے پاپڑے اڑے کو گھمائے گا آگے جا کے. پاپڑ اتنا کرارا نہیں ہوگا جتنا بولنے کا اسٹائل اس کا کرارا ہوگا. گرم انڈے,
ایسے بولتے ہیں نا, یہ کبھی بھی اسٹیشن پہ یہ نہیں بولے گا گرم انڈے, ہاٹ ایگس کوئی بھی نہیں خریدے گا. ایسا گھمائے گا کہ بندہ کہے گا لے دے, لے آ بھائی, حالانکہ وہ بالکل فریج سے نکلے ہوئے ٹھنڈے انڈے ہوں گے. تو یہ نا, یہ ایک دنیا ہے, یہ ایک ادب ہے, یہ ایک نئی لینگویج ہے جس کا ڈکشنری میں کوئی تذکرہ نہیں ملتا. یہ 3 ڈبے والے جو ہوتے ہیں نا, کباڑ والے, کیسے آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں. ہاں بھیا, ڈبل اے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب, یہ ایک سوال یہ تھا کہ جو بینک میں اگر سیونگ اکاؤنٹ ہو میزان بینک میں, اس سے جو پروفٹ ہے وہ جائز ہے. جائز ہے. اسلامک بینک کا پروفٹ جائز ہے. تو پھر میں نے کہیں سنا تھا کہ بینک سے گاڑی لینا حرام ہے, مطلب جو سودی بینک ہیں ان سے گاڑی لینا جائز نہیں ہے, اسلامک بینک سے جائز. لیکن اگر دیکھا جائے تو میزان بینک اور جو میزان بینک سے اسلامک بینک ہے, اور جو سودی بینک کہہ لیں آپ, جو سودی بینک کا پروسیس جو ہے, مطلب جو پروسیجر ہے وہ زیادہ اچھا ہے اس پہ کہ اسلامک بینک ہے. وہ اسلامک بینک کہتا ہے کہ ہم جو آپ سے پلینٹی لیتے ہیں نا وہ چیریٹی کرتے ہیں, لیکن میں نے کسی سے سنا ہے کہ پلینٹی اسلام میں ہے ہی نہیں, حرام ہے. نہیں, پینلٹی چیریٹی کرتے ہیں تو اس سے وہ سود کی ڈیفینیشن سے نکل جاتی ہے. آپ نے صحیح سنا ہے, اسلام میں پینلٹی نہیں ہے, واقعی نہیں ہے, پیسوں کی جرمانہ نہیں ہے. لیکن امام مالک سے یہ قول لیا گیا ہے مجبوری میں, کیونکہ اور کوئی حل ہے ہی نہیں لوگوں سے ٹائم پہ پیسے نکلوانے کا. تو اب شریعت یہ تو نہیں کہے گی نا کہ معاملات ہی چھوڑ دو بالکل. لیکن تو ایسے موقع پہ فقہا کے اختلاف سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ امام مالک کا قول یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے پیسے ٹائم پہ نہ دے تو آپ اس سے ایگریمنٹ یہ کروا سکتے ہو کہ تم اتنے روپے صدقہ کرو گے جرمانے کے طور پہ. گویا وہ منت مان لی ہے اس نے ایک طرح سے کہ میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا تاکہ وہ ٹائم پہ پیمنٹ دے. تو اب وہ صدقہ آپ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے. تو وہ گویا کہ کلائنٹ نے ایک منت مان لی ہے, اور یہ مالی جرمانہ بھی اس لیے نہیں کہلائے گا کہ یہ اس کی جیب میں تھوڑی جا رہا ہے جو لے رہا ہے. یوں سمجھو کہ اس نے کہا ہے کہ میں نے ٹائم پہ پیسے جمع نہیں کرائے تو اللہ کے لیے مجھ پر اتنے صدقہ کرنا لازم ہے, گویا کہ تو یہ صدقہ واجب ہو جائے گا. یہ اس کو مالی جرمانہ بھی نہیں کہا جا سکتا. دوسری بات یہ تھی کہ لیکن میں نے کسی سے پوچھا تھا, انہوں نے مجھے بولا کہ مطلب سودی بینک جو ہے الفلاح ہو گیا اور وغیرہ وغیرہ, یہاں سے گاڑی لینا صحیح ہے بنسبت کے میدان سے. میں نے لینی نہیں ہے, لیکن میں نے مجھے کسی نے بولا تھا تو میری اس سے کافی بحث ہوئی اس بارے میں. لیکن دیکھو, کبھی بھی جو جس چیز کا ایکسپرٹ نہ ہونا اس سے بحث ہی نہیں کرو. مجھے بھی لوگ ملتے ہیں وہ بالکل اسلامی معاملات میں ان کو سود کے معاملات میں مہارت نہیں ہوتی, اتنا دماغ کھاتے ہیں, ان کو بات سمجھانا ایسے ہوتے ہیں جیسے اونٹ کو رکشے میں بٹھانا. تو پھر میں چپ ہو جاتا ہوں, وہ چپ ہی نہیں ہوتے. جو جس چیز کا ماہر نہیں, میں اس سے بات کروں کیوں اس بارے میں, تو سمجھ میں بہت مشکل ہے سمجھانا اس کو. تو اس لیے جو ایکسپرٹ ہے نا, اور یہ جو کہتے ہیں دیکھا جائے تو اسلامک بینک اور سودی بینک میں کوئی فرق نہیں ہے, نہ دیکھا جائے تو فرق ہے, جب دیکھا نہیں جائے تو پھر فرق نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا جب ظاہری طور پر ایک ہی جیسے لگتے ہیں, لیکن جب دیکھو گے نا اندر ڈیپ میں جا کے تو بہت فرق ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فرق ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو بینک الفلاح ہے نا وہ پینلٹی لیتا ہے, لیکن میں نے سنا ہے, مجھے پتا نہیں ہے, لیکن میں نے سنا ہے کسی سے کہ وہ آپ کو ریسیپٹ دیتا ہے چیریٹی کی, جو وہ مطلب جو پینلٹی وہ لیتا ہے نا, میزان آپ کو سلپ نہیں دیتا جو چیریٹی کرتا ہے, وہ الفلاح آپ کو چیریٹی کی سلپ دے دیتا, کیونکہ میں نے سنا ہے کہ آپ چیریٹی اپنے ہاتھ سے کرو تو وہ نہیں مانتا نا میزان کہ ہم. اچھا, اگر الفلاح بینک جو اسلامی ونڈو ہے اس کی پھر تو ٹھیک ہے, کیونکہ چیریٹی تو اسلامی بینک ہی لے گا نا. الفلاح بینک کی اگر کوئی اسلامی ونڈو ہے پھر تو ٹھیک ہے, اور یہ اچھی بات ہے کہ چیریٹی کی سلپ بھی دے دیتا ہے. تو پھر میزان بینک پہ یہ اعتراض کریں کہ چیریٹی کی سلپ کیوں نہیں دیتا, یہ اعتراض بنتا ہے. لیکن ہم نے اس کی بھی تحقیق کی ہے, تو ہم نے دیکھا ہے کہ جتنی چیریٹی ہے اس کے ایک ایک روپے کا حساب ہوتا ہے. کروڑوں روپے کی چیریٹی مختلف ٹرسٹ میں جاتی ہے, مدرسوں تک میں بھی جاتی ہے. ہاں, اگر میزان بینک اس کا خیال کرے کہ پرسنل ہر شخص کو بھی سلپ دینا شروع کر دے تو اور زیادہ اچھی بات ہے, یہ زیادہ اعتماد والی. ہم 3 دوست آئے تھے یہاں پر, تو دوسرا دوست مجھے میسج کہہ رہا ہے کہ آپ سے ریکویسٹ کریں کہ اس کو شادی کے لیے کنوینس کر لیں. کون ہے یہ نہال, یہ کم سے کم یہ دوسرا دوست پیچھے بیٹھا ہوا ہے, لیکن باریک آدمی. انکل مجھے یقین مانے یہ اس کے گھر والے بھی اس کو بہت بولتے ہیں. پہلے یہ 20 سال میں یہ بولتا تھا کہ میں نے کر رہی ہے, اب وہ بولتے تو کہتا ہے میں نے نہیں کرنی. اتنا خوش قسمت آدمی, اس کے گھر والے بول رہے ہیں کر لے بھائی,
शादी के बाद थोड़ा वजन भी बढ़ जाता है आदमी का, थोड़ा हेल्दी हो जाओगे। अस्सलाम वालेकुम। अभी तो चीनी डाल के चाय में घुमा दो आपको, चाय, हाँ, मजाक कर रहा हूँ, नाराज नहीं हूँ, इतने बारीक हो, अस्सलाम चाय वालेकुम। में चीनी डाल के चम्मच ना मिले, इन्हीं को घुमा दो आप। हजरत वाला थोड़े मोटे हो जाओगे जब शादी करोगे ना। मैं इससे भी ज्यादा बारीक था, मैं इतना बारीक था, या तकरीबन इतना ही था, बहुत बारीक आदमी था। मेरी 2014 की कोई पुरानी वीडियो देख लो तो कुर्सी नजर आ रही होती थी, मैं बैठा हुआ नजर नहीं आता था उस पर। जिनकी नजर कमजोर है उनका नजर नहीं आता था। मैं इतना बारीक था और मेरा इतना दिल चाहता था मैं मोटा हो जाऊं, होता ही नहीं था मोटा। फिर मैं जब हज पे गया हूं ना 2013 में, सॉरी 2012 तक दुबला था, 13 में मैं हज पे गया, 2 महीने रहा, फिर वहाँ की खुराकें खाई हैं तो मैं फिर मोटा हुआ, 75 किलो का होके आया था मैं 2 महीने में। लेकिन उस वक्त मुझे अंदाज़ा हो गया दुबला ही ठीक था। मैं तो बड़ा समझ रहा हूँ माशाल्लाह, जब मैंने फजर की नमाज पढ़ाई तो आयतें ही मुकम्मल नहीं हो रही, मेरा सांस टूट रहा है, और थोड़ा सा दौड़ा हूं तो सांस फूल रहा है। मैंने कहा ये क्या हो गया, मैंने कहा पुराना वाला ही ठीक था मैं। तो खैर उतना पतला तो नहीं हुआ, लेकिन 70 पे तो आ गया। अब 70 ठीक है, इतना बारीक भी ठीक नहीं है, फूंक मारे तो बंदा गिर जाए, मोटा तो वैसे ही ठीक नहीं है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हजरत ये इस वक्त जो मैं बीइंग सोशल वर्कर, मेरे पास बहुत केसेस आ रहे हैं, या औरतों को मारने का जो एक सिलसिला चला है और इसको ढाल बनाते हैं इस्लाम की, और हालांकि ये मैं अंदाज़ा है कि ये रिवाजी है मामला, या फला वाले वो है, उनके जो ख़ानदानों में जो रीत चल रही है उसके तहत अब एक रीत ये भी है कि खुद भी मार रहा है और देवर अपने भाई को भी कह रहा है मारो। अब यहाँ तक पहुँच चुकी है बात, इस पे ज़रा थोड़ा सा तंबीह फरमाएं। एक तो कौमों का नाम नहीं लेना चाहिए किसी भी, उनसे कहना कट कर दें इसको, जो किसी स्पेसिफिक कौम का नाम। सब कौमों में हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी बुरे भी। और औरतों इसमें एक पे हाथ इजाफा उठाने और की जो रिवायत गांव देहातों में ज्यादा है, ये शहरों में नहीं है इतनी। गांव देहातों में ये बहुत है कि औरतों को मारा पीटा जाता है, और देवर या कोई और बीवी पे हाथ उठाए ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह ने मर्द को औरत पे चंद शर्तों के साथ हाथ उठाने की शदीद मजबूरी में इजाज़त दी है, लेकिन इसकी तरगीब नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की एक वक्त में 9 बीवियां थी, कभी अपनी किसी ज़ौजा पे आपने हाथ नहीं उठाया, लेकिन इस्लाम ने इजाज़त दी है। इजाज़त क्यों दी है? इसलिए इजाज़त दी है कि मर्द घर का सरबरा है। सरबरा की डेफिनेशन ये है कि जिसके पास हुक्म पे अमल कराने की अथॉरिटी हो, जायज हुक्म हो, औरत की ताकत में हो, और मर्द ये समझ रहा हो कि इस हुक्म पर अमल नहीं हुआ तो घर में फसाद पैदा होगा। ये 3 शर्तें हैं, बिला वजह नहीं कि चाय बना दो, नहीं बना रही रख के चमाट लगा, ये नहीं है, इस पे इजाजत नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अगर मर्द को अथॉरिटी ना दी जाए तो वो सिवाय तलाक के और कोई रास्ता उसके पास बचता नहीं, और तलाक के फसादात ज्यादा हैं। उसको पता है बच्चे रुल जाएंगे और वगैरह वगैरह। तो अब तलाक से बचने के लिए उसके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो जबरदस्ती बीवी से इस हुक्म पर अमल करवाए। हर हुक्म नहीं, वो हुक्म जिस पर अमल करने से घर में फसाद पैदा हो रहा है। तो ऐसी सूरत में शरीयत ने अथॉरिटी दी है कि तुम हाथ उठा सकते हो। अब ये लिबरल लोग तो इस पे बहुत बातें करते हैं, लो भाई इस्लाम ने इजाजत दे दी। भाई तुम लोगों के यहाँ मियाँ बीवी के रिश्ते में और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते में कमबख्तों कोई फर्क ही नहीं है, तो तुम्हें ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। ये तुम्हारे लेवल से ऊपर की चीजें। तुमने बुढ़ापा कुत्ते के साथ गुजारना है, तुम्हें क्या के तलाक होती है नहीं होती, तुम्हें क्या है? तुम्हारी बीवी ने कुत्ते के साथ बुढ़ापा गुजारना है, तुमने बच्चे तुम्हारे होते नहीं है। इसलिए इस्लाम तो फैमिली सिस्टम पे बिलीव करता है, खानदानी एक खानदान है, परंपरा है, रिवायात हैं। तो इसलिए इस्लाम ने हाथ उठाने की तरगीब नहीं दी है, हत्तल इम्कान बर्दाश्त। लेकिन कुछ ऑर्डर्स ऐसे हैं कि बीवी अगर उनको फॉलो नहीं करती तो इस्लाम को पता है ये डिवोर्स की तरफ जाएगा, तो इसलिए मर्द को इजाजत दी है कि आप जबरदस्ती उस हुक्म पर अमल करवा सकते हो। इसलिए ये बिल्कुल ऐसे ही है
देखो, सरबराह का होना जरूरी है घर में। कोई स्टेट सरबराह के बगैर चल सकती है? बोलो, कोई भी स्टेट सरबराह के बगैर नहीं चल सकती, तो घर भी सरबराह के बगैर नहीं चल सकती। घर का ये लोग जब एतराज करते हैं ना, इस्लाम ने इजाजत दी है, तो हर एतराज का जवाब स्टेप बाय स्टेप दिया जाता है। सबसे पहला सवाल ये करें कि क्या कोई स्टेट सरबराह के बगैर चल सकती है? नहीं। तो घर भी एक छोटी सी स्टेट है, वो भी सरबराह के बगैर नहीं चल सकता। नंबर 2, स्टेट में सरबराह को इजाजत होती है कि नहीं होती कि वो कोई ऑर्डर दे तो उस ऑर्डर पे जबरदस्ती अमल करवा सके, या उसका काम सिर्फ एक मोटिवेशनल स्पीकर है, वजीर आजम और सदर का काम कि आप लाल बत्ती पे गाड़ी रोकें ना रोकें, वो सिर्फ समझाता रहे? ना मेरे भाई, उसने डंडे के लिए पुलिस रखी हुई होती है अपने पास। तो ऐसे ही घर में भी ये जरूरी है कि कोई सरबराह हो, ताकि फैमिली सिस्टम टूटे नहीं। तो वो सरबराह या तो बीवी को बनाया जाता या मर्द को बनाया जाता। औरत को अगर बनाया जाता तो मर्द उसकी सरबराही नेचुरली कबूल नहीं करता, क्योंकि अल्लाह ने ताकत मर्द को दी है। तो हमेशा सरबराह ताकतवर को बनाया जाता है, जिसके पास पावर हो। तभी मैं एक बात बार बार कहता हूं जो हमारे लोगों को समझ में नहीं आती। कमजोर हुकूमत जो नेक हो ना, ईमानदार हो, वो कंट्री नहीं चला सकती। करप्ट जो पावरफुल हो वो फिर भी चला लेगी, नुकसान दोनों का होगा। इसलिए हमारी राय में जो बादशाही निजाम है ना, वो इस जुमहूरी निजाम से 100 गुना ज्यादा बेहतर है। बादशाह 4-6 गलतियां कर रहा होगा, लेकिन ऑर्डर चलता है उसका, जहां वो समझेगा गलत हो रहा है डंडे से खत्म कर देगा। जमहूरियत में ये नहीं होता। जमहूरियत में ये होता है, उसको पता है 5 साल के लिए मैं आया हूं और इख्तियारात भी मेरे पास नहीं है। यही नहीं, हम अब देखो, हम लोग कराची में जब बात करते हैं, हमें ये नहीं पता ये सड़क बनाना है किसके जिम्मे, गटर का ढक्कन किसके जिम्मे है, वो कहते हैं मेरे जिम्मे नहीं। आप 5 साल तो आवाम को ये समझने में लग जाते हैं कि ये शोबा किसका है। तो इसलिए इस्लाम में हाकिम का तस्वुर क्या है? पावर हो। तो अब क्या है, औरत को हुक्मरान बनाया जाता, नहीं चलता निजाम। तो मर्द को अल्लाह ने नेचुरली ताकतवर बनाया है। तो हाकिम भी किसको बनाया? अल्लाह ने मर्द को बनाया। जब हाकिम बनाया है तो दुनिया में ऐसा कोई हाकिम का लफ्ज ये नहीं बता रहा कि औरत मर्द की गुलाम होती है। हम सदर या वजीर आजम के गुलाम नहीं हैं, मातहत हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं? मैं एक एक लफ्ज इसलिए कि ये लिबरल लोग ना क्लिप चला चला के देखो ये लोग औरतों के लिए कितने जालिम होते हैं, देखो ये ऐसे होते हैं, देखो ये वैसे होते हैं। ना 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 ना, औरत गुलाम नहीं है, मातहत है। जैसे हम हुकूमत के मातहत हैं, हम कुछ जरदारी के गुलाम हैं भाई, मातहत हैं। अब देखो मजबूरी में जरदारी साहब हमारे सरबरा बन गए, तो क्या करें, मजबूरी भाई। अब औरत को क्या है कि सरबरा आदमी है, तो सरबरा की डेफिनेशन यही है कि जिसके पास कुव्वते नाफिजा, ये नाफिजा का लफ्ज याद कर ले, पावर हो कि वो अपना ऑर्डर मनवा सकता हो। अंग्रेज इसको नहीं मानता, वो कहता है आप ऑर्डर आप बोलो कि रिक्वेस्ट है, मेरी रिक्वेस्ट लिख के भेज दो। वो मान ले ठीक है, नहीं माने तो फिर कुछ भी नहीं है, रिश्ता विश्ता नहीं है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला है, उसका मूड है तो डेट मार दे, मूड है तो नहीं मारते, तो ये नहीं चलता। फिर मर्द की जिम्मेदारी सरबराह ममलकत से भी ज्यादा है। मुल्क का जो सरबराह होता है वो आपके खर्चे पे खाता है और आप ही के पैसे आपको लौटाता है, जबकि शौहर खुद कमाएगा और अपने खर्चे पे किसको खिलाएगा? बीवी को। तो उसको इतना राइट भी अगर ना दिया जाए ना कि वो अपनी बात जबरदस्ती मनवा सके, तो फिर वो आदमी नहीं है, वो महंजू है, वो जमशेद है। यानी वो वाला जमशेद जो बयान नहीं सुन रहा, वो कुछ भी नहीं है। इसलिए हमारा जो फैमिली सिस्टम तबाह बर्बाद हो गया ना। दूसरी बात, मातहत के पास ये अथॉरिटी नहीं होती कि वो सरबरा कोई ऑर्डर दे और वही कहते मैं सरबरा कोई नहीं मानता, ये अथॉरिटी नहीं होती। इसीलिए औरत के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि शौहर किसी बात का कह रहा है और वो खुला लेके निकल ले पतली गली से, तू मेरा सरबरा है ही नहीं। तलाक का हक भी अल्लाह ने किसको दिया है? मर्द को दिया है। मर्द को ये जो राइट्स दिए हैं ना, ये सब औरत के फेवर में है। एंडिंग में किसको फायदा होता है इसका? औरत को फायदा होता है। आज ही एक वकील की मैंने वीडियो देखी है, वो कह रहा है इस्लामाबाद में डेली 300 केसेस तलाक के हैं, डेली। आप अंदाजा लगाओ यार,
पूरे मुल्क से आ रहे होंगे डेली 300 केसेस। वजह क्या है? ड्रामों फिल्मों ने औरत को यह बता दिया है कि तुम में और तुम्हारे मियां में कोई फर्क नहीं है। तो नतीजा क्या निकला है? मर्द भी जान छुड़ाता है, यार अजाब है, मुसीबत पाल लिया मैंने, जान छुड़ा। औरत भी जरा जरा सी बात पे जान छुड़ाती है। तो ये वही गधे घोड़े वाला सेटअप हो जाएगा कुछ अरसे में जाके। तो इसलिए मारने की शरीयत में तरगीब बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन और अल्लाह ने 3 स्टेप बताए हैं कि अगर जायज़ बातों में तुम्हारी इताअत नहीं कर रही है तो पहली बात आराम से नसीहत करो, फिर भी नहीं है तो बिस्तर अलग कर दो, फिर भी नहीं है तो तीसरा स्टेप क्या है? हाथ उठा सकते हो तुम, तो इजाजत दी है। हाँ, हाथ उठाने में ये नहीं हो सकते हाथ पांव तोड़ दे, वो फिर किसास है। शौहर अगर बीवी का हाथ तोड़ देगा तो शरीयत बीवी को अथॉरिटी देती है कि शौहर पे केस करके उसका भी हाथ तोड़वाए। वो इस्लाम में तो इतना राइट है, शौहर ने बीवी की आंख फोड़ दी ना मार के दौरान, तो बीवी को, लिबरल लोग ये बीवी को हक नहीं देते। इस्लाम में बीवी को ये हक है कि वो शौहर से किसास ले। बोले इस बंदे ने मुझे मारा, मेरी आंख फोड़ दी, इसकी भी आंख फोड़ी जाए। इसने मेरी नाक तोड़ दी है, इसकी भी नाक तोड़ी जाए। इसने मेरी हड्डी तोड़ दी है, इसकी भी हड्डी तोड़ी जाए। ये किसास है। इस हद तक जाने की इजाजत नहीं है। नहीं आई होने बात। चलो भाई, अब जाके चंगेज खान नहीं बन जाना। अब नहीं होगा। चलो भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक सवाल पूछते हैं साहब, वो ये कि अगर हम बरेलवी हजरात या अहले हदीस में लड़की में निकाह कर रहे हैं तो अगर लड़के की तरफ से या उसकी फैमिली की तरफ से मुतालबा किया जाए कि जो औलाद होगी वो हमारे मसलक के हिसाब से होगा और जो लड़की ने अपना करना है उस तरीके से चले, मगर वो लड़की वाले बोलें कि नहीं भाई माँ है वो भी, उसने बच्चा जनेगी आगे, तो ये कि बच्चा जो है वो हमारे मसलक के मुताबिक जो है वो मामलात होंगे। तो उसमें क्योंकि आपका भी दूसरी जो है वो एक निकाह आपका बरेलवी भी है ना, तो आप इसको किस तरीके से? देखो, बरेलवी हो या कोई भी मसलक का हो, निकाह में एक चीज़ ये हो, चाहे देवबंदी वाले हदीस हो, बीवी का अकीदा शिरकिया नहीं होना चाहिए। अगर शिरकिया अकीदा है, वो कहती है नबी हर जगह मौजूद हैं, मुश्किल कुशा हैं, सब कुछ यहाँ बैठे बैठे सुनते हैं, तो फिर तो मुशरिक है, निकाह ही नहीं होगा। और अगर इस लेवल की नहीं है तो फिर 2 चीज़ें देखनी वो बीवी में ज़रूरी है। पर्दा करती हो, नमाज पढ़ती हो, भले किसी भी मसलक से उसका ताल्लुक हो, अहले हदीस हो, बरेलवी हो, कुछ नहीं होता इससे। समझ में आ रही है बात? तो बाकी अगर अहले हदीस बीवी है, वो रफुल दैन से नमाज पढ़ ले, आप ना करो रफुल दैन, इसमें कौन सा इतना? हमेशा से हनफियों की शाफियों में शादी होती रही है, शाफियों की मालिकियों में होती रही है। और मैं जिस महल्ले में रहता हूँ अभी भी हमारे रिश्तेदार शाफी हैं। अम्मा शाफी तरीके से नमाज पढ़ रही हैं, बच्चे हनफी तरीके से पढ़ रहे हैं, अम्मा हनफी तरीके से पढ़े बच्चे, तो कोई इतना बड़ा इशू है नहीं है। ये हमेशा से मुसलमानों में हनफी शाफी इकट्ठे रहे हैं, अब अहले हदीस भी हैं तो वो भी इकट्ठे हैं। तो इसमें ये नहीं कि बच्चा अहले हदीस होगा तो बच्चा फलाना, ये इतना ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे को खुद ही फैसला करने दो, बड़ा होकर वो उसको ये वाली नमाज सही लगेगी, रफुल दैन कर लेगा, नहीं लगेगी नहीं करेगा। इतनी बात ज़रूर है कि अहले हदीसों में शादी अगर हुई तो ये बता दो, अगर ने जैसे बेटी अहले हदीस में दी, इतनी बात ज़रूरी है, उनको बता दो कि अगर 3 तलाक़ें दी ना, वापस नहीं भेजेंगे, हम वापस नहीं भेजेंगे, क्योंकि ये मसला इख्तलाफी नहीं है, ये इख्तलाफी बना लिया गया है। अहले हदीसों से जो हमारा बाकी मसाइल में इख्तलाफ है, फ़ुरूई इख्तलाफ है, जो मुतदिल अहले हदीस हैं। हमारे जितने अकाबिर हैं उनकी किताबों में ये लिखा है कि अहले हदीस में रिश्ता करना जायज़ है, एक शर्त है बस, मुतशद्दिद ना हो। असलाफ को, इमाम अबू हनीफा को बुरा भला ना कहता हो, असलाफ को। बाज़ अहले हदीस करते हैं ऐसा, सब नहीं करते, बाज़ सहाबा तक को भी नहीं छोड़ा बाज़ ने तो। लेकिन जो अहले हदीस का असल मसलक है वो ये नहीं है, वो सहाबा की अज़मत जैसे हमारा मसलक है। तो इसलिए कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इतनी तहकीक कर लेनी चाहिए कि ये मुतशद्दिद ना हो। बाकी हम बैठे हुए